ناظرین السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ ناظرین آج کے شو میں ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے پی ایم ایل این کی سیاست کے حوالے سے جس پر آج کل بڑے سوالیہ نشان پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ سوالیہ نشان نہ صرف چودھری نثار صاحب کی بہت ساری تقریروں نے پیدا کیے ہیں بلکہ اس حکومت کی جو خود کارکردگی ہے اس کے بعد بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اور میرے ساتھ جو لیڈر موجود ہیں اس وقت ان سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم 1-on-1 انٹرویو کریں گے ذرا، تاکہ تفصیلاً پتہ چل سکے۔ بڑے سینئر رہنما ہیں اور بڑی انہوں نے مارے کھائی ہیں، بڑی جدوجہد کی ہے آمریت کے خلاف۔ خواجہ سعد رفیق صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ سعد رفیق صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سے میں تفصیلاً آج گفتگو کروں گا۔ سر جی، میری آف دا ریکارڈ پی ایم ایل این کے کافی رہنماؤں سے بات ہوئی کہ جی کیا ہے چودھری نثار صاحب کیوں اتنے اگریسو ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا لگتا ہے کہ جس سے یا تو چودھری نثار صاحب پریوی ہیں، انہیں پتہ ہے، یا شاید پارٹی لیڈرشپ کو پتہ ہے، یا کچھ اور سینئر رہنماؤں کو پتہ ہے، ہمیں بھی نہیں پتہ کہ ہوا کیا ایجنسیوں کے ساتھ۔ آپ بتا دیں سر کیا ہوا ہے، آپ بڑے سینئر رہنما ہیں۔ خیر، سینئر ہونے کا تو میرا دعویٰ بالکل نہیں ہے، بہرحال میں پارٹ اینڈ پارسل ہوں اپنی جماعت کا۔ میرا کہنا یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ، اور یہ کہا جا رہا ہے، کئی حلقے اس بات کو کرتے ہیں اور اس کی باز گشت سنائی بھی دیتی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے مختلف وجوہات کی بنیاد پر ناراض ہے۔ پیپلز پارٹی سے تو شاید اس لیے کہ ان کی گورننس جو ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون سے اس لیے کہ شاید ان کے یہاں یا ان کے بعض پالیسی میکرز کے یہاں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے تو وہ پھر افواج جو ہیں ان کو ان کا جو وہ ان کے رولز آف گیم ہے اس کو تبدیل کر دیں گے، اور وہ پاور سٹرکچر میں اس طریقے سے نہیں رہیں گے پھر، اور انہیں ایک حکمران فوج کی بجائے ایک قومی فوج بننا پڑے گا جو آئین اور حکومت سول اتھارٹی کے سب سروینٹ ہوتی ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک تیسری قوت بنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ تاثر کتنا درست ہے اور کتنا غلط ہے اس پر میری ذاتی معلومات، سچی بات ہے، نہیں ہے، لیکن لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں تو یہ بات بہت آپ بھی سنتے ہوں گے، یہ گردش میں رہتی ہے۔ اچھا، جو دوسرا تاثر ہے کہ تیسری قوت والا، اس میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ جو پہلی بات ہے کہ میاں صاحب فوج کو ایک حکمراں قوت سے قومی قوت بنا دیں گے، ایک تو میاں صاحب کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میاں صاحب کو جو کچھ بھگتنا پڑا، ایک میاں صاحب پر کیا آپ جیسے لوگوں کا بھی پریشر نہیں ہوگا، سعد رفیق کا، مخدوم جاوید ہاشمی کا، کہ جی فوج کو اپنی باؤنڈریز، جن لوگوں نے سفر کیا ہے، جو مبتلا ہوئے، ان کا پریشر نہیں ہوگا میاں صاحب؟ دیکھیے، یہ ایک ارتقاء کا عمل ہے جس سے میاں نواز شریف صاحب گزرے، انہیں لائی بھی فوج تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب وہ آئے سیاست میں تو اس سے پہلے ان کا کوئی تجربہ سیاست کا تھا نہیں، کسی جد و جہد سے تو اس طرح سے گزرے نہیں تھے، نہ سیاسی خاندان تھا۔ لیکن جب وہ آ گئے اور انہوں نے حکمرانی کی تو 4-5 سال میں ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا یقینی طور پہ کہ پاکستان کی سیاست کے جو ڈائنامکس ہیں یہ کیا ہیں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ چلتے رہیں گے تو اس ملک کو آگے لے کے جایا نہیں جا سکتا، اور ایک اعلیٰ کار کے طور پہ سیاست میں رہا جا سکتا ہے۔ سو انہوں نے اپنا ایک فیصلہ کیا، اور پچھلے 20 سال سے وہ ریزسٹنس کی پالیٹکس کر رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ حکمران تھے تب بھی فوجی سربراہوں سے ان کی اس طرح کی ایکویشن بن نہیں پائی، اور جب وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی وہ ایک سٹرگل کے اندر رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے، بجائے اس کے کہ میں اس کا کریڈٹ لوں کہ ہمارے دباؤ کی وجہ سے شاید نواز شریف صاحب کی سوچ میں یہ تبدیلی آئی ہے، یہ سچ ہے، اور میں لگی لپٹی رکھے بغیر، اور میں خوش آمدی آدمی بالکل بھی نہیں ہوں، بلکہ میں نکتہ چین ہوں، اپنی قیادت پر بھی نکتہ چین ہوتا ہوں جماعت کے اندر۔ سچی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود ٹرانسفارم ہوئے ہیں، خود ہی ٹرانسفارم ہوئے ہیں، اور یہ ایک اتفاق کہہ لیں کہ ہم جیسے بہت سے لوگ ان کے گرد پہلے سے موجود تھے، مگر ہمارے بعض ساتھی بھی ٹرانسفارم ہوئے ہیں جو کبھی اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتے تھے، زیادہ تو ہمیں چھوڑ گئے اور کاف میں چلے گئے، جو چند ایک رہ گئے تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ماہیت قلبی ہوئی ہے اور وہ تبدیلی آئی ہے اس میں۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، ایک ایسے وقت میں، اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جب انٹرنیشنلی آپ کی ایجنسیوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہو کہ جی یہ تو ملیٹنٹ ہیں، اور وکی لیکس کی آپ نے انکشافات دیکھے، کیا بہتر ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے اپنی ایجنسیوں کو برا بھلا کہے، یا بہتر ہوتا کہ جی ذرا پرائیویٹ گفتگو ہو جاتی نہیں، وزیر اعظم سے؟ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو الزام تراشی ISI پر یا ہماری ایجنسیز پر مغرب کی جانب سے یا امریکنز کی جانب سے آ رہی ہے، ہم میں سے کوئی اس کا ہم نوا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو کردار نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہماری ایجنسیز کا پاکستان سے باہر ہے، وہ کردار جو اس کو ہم کم و بیش سپورٹ کرتے ہیں، ان کی بعض پالیسیز کے ساتھ ہم اتفاق نہیں کرتے، اس پر بھی سیر حاصل بحث ہو سکتی ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ وہ سیر حاصل بحث جو ہے وہ بہت کھل کر نہ کی جائے۔ لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ چونکہ ایک بحث کرنے والا ادارہ اور فیصلے کرنے والا ایک انسٹیٹیوشن ہے،
وہاں پہ ہر چیز کو زیر بحث آنا چاہیے، اور اس سے ہماری ایجنسیز کمزور نہیں پڑیں گی بلکہ ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی، اور انہیں اس کو مائنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جو الزامات لگائے جاتے ہیں بنیاد پرستی کے حوالے سے، دیکھیے امریکیوں کے نزدیک بنیاد پرستی کی تعریف اور ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کی تعریف کے ساتھ ہم ایگری کریں، ویسے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں ان کے ساتھ، ان کی تعریف کے ساتھ۔ ان کو ہر وہ شخص بنیاد پرست نظر آئے گا جو ان کی ہیجمنی کے خلاف ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ تشدد کی سیاست کرتے ہیں وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، اور یہ بھی ہم مانتے ہیں اور یہ ہم کہتے بھی ہیں، اور میں پھر کہوں گا تکرار کے ساتھ کہ یہ امریکہ کی دوغلی، منافقانہ اور جارحانہ پالیسیوں کا نتیجہ ہے کہ آج القاعدہ جیسی تنظیمیں دنیا میں موجود ہیں۔ یہ رد عمل ہے ان کی جارحیت کا اور ان کے دوغلے پن کا۔ صحیح ہے، چلے پھر اگر ڈومیسٹک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، مجھے ایک بات بتائیے، چودھری صاحب نے جب تقریر کی تو انہوں نے یہ شکوہ کیا پرائم منسٹر سے کہ جی میں تقریر کر رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں ایجنسیوں کے کردار کے بارے میں، اور آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں کہ میں کیوں اتنا زیادہ جو ہے تقریریں کر رہا ہوں۔ اب خواجہ سعد رفیق صاحب، یہ کوئی میاں بیوی کی لڑائی تھوڑی نہ ہے کہ بیوی ناراض ہو جائے اور شوہر سے کہے کہ جی آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، اتنا اہم معاملہ ہے، بتا دیں خود جا کے پرائم منسٹر کو۔ نہیں ایسے نہیں ہے، یہ میں چونکہ وہاں موجود تھا، میں نے وہ تقریر بھی سنی، میں نے بھی سنی ہے، میں بھی آپ نے بھی سنی ہے، لیکن میں اس کے پچھلے سارے دنوں میں بھی وہاں موجود تھا۔ اس سے پہلے میں نے بھی گفتگو کی تھی فلور پہ، 2 بار مجھے بھی یہ بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ ہمارا بنیادی گلہ اور شکوہ اور شکایت وزیر اعظم جو چیف ایگزیکٹو ہیں پاکستان کے، ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ہمارے سوالات کے اسٹیریوٹائپ جواب دیتے ہیں، اور جب ہم قومی اہمیت کے سوال اٹھاتے ہیں وہاں پہ ہم کوئی ملازمتیں تھوڑی مانگنے جاتے ہیں یا ان سے فنڈز مانگ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے، یا یہ کہتے ہیں کوئی ذاتی ہمارات کے لیے تو قائد حزب اختلاف یا حزب اختلاف کے اراکین نہیں بولتے۔ مثلا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈرون اٹیکس بند کرنے کے لیے یا رکوانے کے لیے کیا حکمت عملی ہے، تو ہمیں جواب چاہیے نا، یہ جواب ہم نے پاکستانی قوم کو دینا، جا کے ہم ان کے نمائندے ہیں، کوئی جواب نہیں آتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو نیشنل سیکیورٹی کی پارلیمنٹری کمیٹی کی سفارشات تھیں جس میں آپ کی پارٹی بھی شامل تھی، ان سفارشات پر کتنے فیصد عمل کیا اور نہیں کیا تو وجہ بتائیں، تو وہ وجہ نہیں بتاتے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ریمنڈ ڈیوس جیسے قاتل کتنے ہیں اور پاکستان میں ان کو نکالنے کے لیے کیا کیا ہے، اور ریمنڈ ڈیوس کو ہینڈ اوور کیا جب آپ نے اور آپ کی ایجنسیز نے ڈیل کر کے، اس کے بدلے پاکستان کے لیے کیا لیا ہے، اگر آپ پوری قوم کو نہیں بتا سکتے تو ان کیمرہ پارلیمنٹ کا سیشن کر کے بتائیں، اور اس کا وہ جواب نہیں دیں گے تو پھر ہمیں اپنی آواز کو لاؤڈ بھی کرنا پڑے گا، اور ہمیں ہمارے رویے کے اندر ایک ایگریسو بھی آئے گا، ایٹیچیوڈ بھی آئے گا ہمارے اندر۔ ٹھیک ہے، مگر ایک اور بھی ہے پھر اس کا پہلو، کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب چودھری نثار صاحب کہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ ایجنسیاں ٹیسٹ ٹیوب لیڈرشپ کو نرچر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ایجنسیاں دھرنے اسپانسر کر رہی ہیں، میں تو کہتا رہتا ہوں کہ جی ایجنسیوں کو بالکل مداخلت نہیں کرنی چاہیے، تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم بھی کھڑے ہو کے کہے کہ حاجی چودھری نثار صاحب نے صحیح کہا ایجنسیاں دھرنے کو اسپانسر نہ کریں، یا وہ پروف مانگیں گے نا، انہوں نے پروف مانگا چودھری نثار صاحب سے کہ جی ثبوت دے دیں آپ۔ اس کے کئی طریقے ہیں نا جی، ایک طریقہ نہیں ہے۔ جب قائد حزب اختلاف بات کرتے ہیں تو ایک تو اس کا جواب بہرحال قائد ایوان کو دینا ہی پڑتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ کوئی مہربانی نہیں فرمائیں گے۔ ایک اور بات بھی ہے، جو حساس ترین قومی موضوعات ہیں جب آپ ان پر سوالات کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ایوان میں اس کا جواب دیں، آپ علیحدہ بات بھی کر سکتے ہیں، آپ انہیں کانفیڈنس میں لے سکتے ہیں۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم 1 سال 1.5 سال سے چیخ رہے ہیں کہ ڈرون اٹیکس کو اور غیر ملکی مداخلت کو بند کروانے کے لیے، اور یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے ٹرائبل ایریا میں، اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے بتاؤ کہ تمہارا روڈ میپ کیا ہے، آپ مجھے بتا دیں حکومت کا روڈ میپ کیا۔ چلیں آپ تو غیر جانبدار ہیں، روڈ میپ ہے ہی نہیں، اس چیز پر تو ہم حکومت کو کوشچن کرتے ہیں کہ کوئی روڈ میپ نہیں ہے، تو وہ ہم بھی تو کوشچن کریں گے نا، آپ کی باری تو بعد میں آتی ہے نا، ہماری آپ نے تو یہ ذمہ داری اپنے ذمہ خود لی ہے، آپ اس پروفیشن میں آئے ہیں، ہمیں تو لوگوں نے الیکٹ کر کے بھیجا کہ جاؤ ان سے سوال جواب کرو، اگر ہم سوال جواب نہیں کریں گے تو لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے جا کے، مجھے بتائیں۔ مجھے ایک بات بتائیے سعد رفیق صاحب، میں ایکسپیکٹ یہ کرتا تھا کہ جتنی آپ کی پارٹی نے اپوزیشن کی ہے ڈرون حملوں کی، اس کے بعد جب عمران خان دھرنا دیں گے تو آپ کی پارٹی تو کہے گی کہ جی 100 بسم اللہ آپ نے بڑا زبردست قسم کا کام کیا، آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ جی آپ نے جنرل پاشا سے پیسے لیے، میرے شو میں یہ باتیں ہو چکی ہیں اور اس کے بعد دھرنا دیا، یہ اپروچ ہے آپ کی پارٹی؟ نہیں، یہ ایک کسی ممبر کی ذاتی رائے ہوگی۔ چودھری نثار نے بھی تقریر کی نا کہ دھرنے اسپانسر کر رہے ہیں ایجنسیاں، دھرنے اسپانسر کر رہی ہیں، انہوں نے یہ بات بالکل بھی نہیں کی کہ کس نے کس کو پیسے دیے ہیں، یہ ہمارے کسی جونیئر ممبر کی رائے ضرور ہو سکتی ہے۔ یہ جملہ تو چودھری نثار صاحب کا تھا کہ دھرنے اسپانسر کیے ہیں ایجنسیوں نے تقریر میں۔ دیکھیے ان کی ایک اپنی اوپینین ہے نا جی، میں ذاتی طور پہ میری ایک اوپینین ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دھرنا دیتا ہے، ایون کسی ایجنسی کے کہنے پہ بھی دے رہا ہے لیکن ڈرونز کے خلاف دے رہا ہے تو ٹھیک دے رہا ہے، دے دھرنا۔ اور اگر کوئی ایوان میں موجود ہے اور وہ ایوان میں صدائے احتجاج بلند کر رہا ہے، آپ اس دن موجود ہوں گے جس دن میں نے وہاں پہ شدید احتجاج کیا اور خورشید شاہ صاحب کی تقریر کے دوران پوری کارروائی جیم کر دی تھی اوور ڈرون ایشو۔ بالکل جی، بہت سارے نعرے لگے، آپ نے دیکھا زرداری راج نامنظور، ڈرون حملے نامنظور، بنیادی طور پہ وہ ڈرون کے اوپر تھا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے، جب ہم 90-92 لوگ اندر موجود ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ اندر آواز بلند کریں۔ ہمیں لانگ مارچ اور دھرنے کی ضرورت شاید بہت آخر میں پیش آئے،
لیکن جو جماعت اندر موجود نہیں ہے وہ دھرنا نہیں دے گی تو اور کیا کرے گی. اس لیے میں اس کو ڈفرینٹ نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں. عمران خان صاحب نے اگر کوئی کام کیا ہے تو میرا خیال ہے کو انہیں کرنا چاہیے تھا. وہاں جاوید ہاشمی صاحب کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا وہ گئے ہیں, وہ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں, چودھری نثار صاحب کو کرتے تو ہم بھی اس پہ غور کرتے. اچھا, مطلب اگر سعد رفیق صاحب کو انویٹیشن دیا جاتا تو سعد رفیق صاحب ضرور غور کرتے. میری جماعت کو باقاعدہ طور پہ اطلاع دے, باقی جماعتوں کو انوائٹ کرتے تو کون سی سیاسی جماعت ہے جو غور نہ کرتی اس پہ, اور میرا خیال ہے لوگ چلے بھی جاتے. اچھا, جماعت اسلامی کو جے یو آئی کو انہوں نے انوائٹ کیا, وہ تھے بھی, آپ کی پارٹی کو انویٹیشن ہی نہیں دیا, آپ کی پارٹی میں انڈیویجولی جماعت اسلامی کو میرا خیال ہے, مجھے ان کے اندرونی معاملات کا نہیں پتا. جماعت اسلامی اور جے یو آئی کی بھی لوکل قیادت موجود تھی, لوکل قیادت سے بات بنتی نہیں ہے. لوکل سمبولک وہی ہوتا ہے جب مرکزی قیادت جاتی ہے. اچھا, مجھے ایک بات بتائیے, اب آپ کی ایجنسیوں میں مداخلت صرف اس حد تک ہے کہ جب آپ کو لگے کہ جی آپ کا جو پولیٹیکل سروائیول اور آپ کے جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں ان کو خطرات ہیں, کیونکہ زرداری صاحب 1 سال پہلے تک اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ یہ لوگ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 99 میں میاں صاحب کی حکومت ہٹائی تھی, یہ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں, یہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت لانا چاہتے ہیں. اس وقت تو آپ نے کچھ نہیں کہا, آج آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. نہیں یار, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک تو ذرا یہ تکلیف کا لفظ جو ہے یہ اتنا پارلیمانی نہیں ہے, آپ ینگ آدمی ہیں, میں توقع کرتا ہوں کہ آپ ذرا نرم. آج آپ کو اچھا نہیں لگ رہا؟ ہاں, یہ سوال یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کو اچھا کیوں نہیں لگ رہا؟ شکریہ آپ کا. میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو میرا ذرا نقطہ نظر مختلف ہوگا باقی لوگوں سے. میں سچی بات یہ بھیا, سیاستدانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس غلطی کی گنجائش بہت کم ہے. جب فوج حکومت کرتی ہے تو ان کے پاس غلطیوں کی بے شمار گنجائش ہوتی ہے. انہیں پکڑنے والا, یہاں سے پکڑنے والا, کالر کھینچنے والا یا گریبان سے پکڑ کے کھینچنے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں, ان کے پاس بندوق ہوتی. سیاستدان تو نہتا ہوتا ہے, لیکن اگر سیاستدان آ جائے اور وہی حرکتیں اور کرتوتیں کرے اور وہی رویہ اختیار کرے جو فوجی ڈکٹیٹر کا ہے تو اس کی چھٹی جلدی ہو جاتی ہے. ایک تو یہ پتہ ہونا چاہیے. اور اگر جمہوریت فنکشنل نہیں ہوگی زیادہ عرصہ اور وہ ڈل جمہوریت رہے گی جیسی کہ آج ہے, تو پھر فوجی افسروں کے اندر بھی بعض, سارے تو نہیں, بعض مہمجو ہوتے ہیں جو اکساتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو, دیکھیں جی ملک تباہ ہو رہا ہے, اپنا کیا بھول جاتے ہیں اور پھر وہ فوجی افسروں کو اس بات پہ اکساتے رہتے ہیں اور جذبات میں لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کرپٹ پولیٹیشین, چور چکے لٹیرے اکٹھے ہوئے ہیں, ان سے جان چھوڑائیں. اس میں پھر وہ غلطیاں کرواتے ہیں اپنے ادارے سے اور اپنے فوج کے شعبے سے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, ایک تو ہمیں اپنے رویوں کی اصلاح کرنی چاہیے ایجنسیوں پر برسنے سے پہلے. ہم غلطیاں خود کرتے ہیں اور اس کے بعد ہماری ایجنسیز جو ہیں وہ کون سی اتنی ان کی تربیت ہوئی ہے کہ سیاست میں دلچسپی نہیں لینی, آپ نے اپنے اوتھ پہ قائم رہنا ہے. کتابی باتیں تو ہیں, عملاً تو ایسا ہے نہیں ہے. اس لیے جب بھی کمزور جمہوریت آئے گی, جب بھی چیچک زدہ جمہوریت آئے گی, تو جو بھی اس وقت کی فوجی ایجنسی کام کر رہی ہوگی, اگر موجودہ حالات رہتے ہیں, وہ اپنا کوئی نہ کوئی رول آٹومیٹکلی پلے کرنا شروع کر دے گی. تو یہ اگر ان کو موقع فراہم کیا ہے تو میرا خیال ہے اس میں زرداری صاحب کی جو ناقص حکمرانی ہے اس کا بھی قصور ہے. انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے اتحادیوں کو دور کیا, پھر نئے اتحادی بنانے کی کوشش کی. اگر وہ ڈیلیور کرتی ان کی حکومت, کرپشن کے اوپر وہ ایک کلیئر ان کا سٹانس ہوتا اور جو کر لیا تھا آئندہ کچھ نہ کرتے, تو آج یہ ماحول نہ ہوتا. ٹھیک ہے, بٹ سعد رفیق صاحب, زرداری صاحب نے کچھ پوسچرز لیے جس میں آپ کی پارٹی نے اس کو ساتھ نہیں دیا. وہ ISI کو انٹیریئر منسٹری کے انڈر لائے, ان پر شدید تنقید ہوئی میڈیا میں, اتنا پریشر آیا کہ 4 گھنٹے میں فیصلہ واپس ہوا. آپ کی پارٹی کہاں تھی اس وقت؟ نہیں, ہماری پارٹی بڑی کلیئر ہے اس پہ. رحمان ملک صاحب کے بارے میں بہت زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, اس لیے مجھے بہت زیادہ بڑی بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے. لیکن کوئی پاکستانی ذی شعور ISI کو رحمان ملک جیسے آدمی کے متحد کروانے کی حمایت نہیں کرے گا. کیا خامی ہے؟ وہ سب کو پتہ ہے کیا خامی ہے. عوام کے منتخب نمائندوں نے انہیں سینیٹر منتخب کیا, پھر وہ کیبنٹ میں ہے. وہ خامی پیپلز پارٹی کے سیاستدان نہیں نا, ان کی جگہ کوئی پولیٹیشین پیپلز پارٹی کا ہوتا تو شاید ہمارا رویہ مختلف ہوتا. وہ پولیٹیشین ہے ہی نہیں ہے. مطلب پرابلم از ود دی پرسنالٹی, کہ اگر رحمان ملک کی جگہ کوئی انٹیریئر منسٹر ہوتا تو شاید آپ حکومت کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے. اگر ایک سیزنڈ پولیٹیشین وہاں موجود ہوتا جو 20-25 سال کے جدوجہد کے پروسیس سے گزر کے سامنے آیا ہوتا, جس کی انٹیگریٹی پہ کوئی ڈاؤٹ نہ ہوتا, جو ایک سنجیدہ آدمی ہوتا, جو اچھل کود کرنے والا آدمی نہ ہوتا, تو شاید ہمارا رویہ مختلف ہوتا. سر, بٹ جب ایک بہت ہی سیزنڈ پولیٹیشین کیری لوگر بل کر کے آیا تھا تو اس کا ساتھ جو آپ کا رویہ تھا قریشی صاحب کے ساتھ, وہ بھی ایسا ہی تھا جیسا رحمان ملک صاحب کے ساتھ ہے. انہیں تو اس میں بھی میرا خیال ہے کیری قریشی بھی کہا گیا. وہ میرا خیال ہے آج آپ شاہ محمود قریشی صاحب اب جب کہ حکومت میں بھی نہیں ہے اور ان کی صفوں میں بھی اس طرح سے نہیں ہے, آج بات کریں تو شاید وہ کچھ حقائق کو تذبام کریں, کیونکہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کیری لوگر بل, اب کیری لوگر بل ہی پکڑ لینا آپ, اس میں کس کو سب سے زیادہ ہٹ کیا گیا تھا؟ پاکستان کی فوج کو. سب سے زیادہ غلیظ زبان استعمال کی تھی امریکنوں نے اس بل میں ہماری افواج کے بارے میں. تو کون سب سے زیادہ اس کی مخالفت میں کھڑا تھا؟ PMLN کھڑی تھی. حکومت مان گئی, ایون فوج بھی مان گئی. اور جب ہال بروک واپس جا رہے تھے تو انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ریاست حکومت بھی مان گئی ہے, فوج بھی مان گئی ہے, نواز شریف نہیں مانتا. اس لیے کہ کوئی ہماری فوج کے ساتھ اس طرح کی جھگڑا تھوڑی ہے کہ کوئی ضد ہے. ہماری اپنی فوج ہے, ہم اسے مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم حکمران فوج
اب اس کو تو نہیں مانیں صاحب گے. ہم اپنی نیشنل آرمی دیکھنا فیئر چاہتے انف. ہیں. اب جو ڈیمانڈ کر رہی ہے آپ کی پارٹی اور جس کا چودھری نثار صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی سویلین حکومت کے ماتحت چاہیے ہمیں ایجنسیاں اور فوج, وہی ڈیمانڈ کی گئی تھی. کیری لوگر بل میں کوئی غلیظ زبان تو نہیں استعمال کی گئی تھی, یہ ڈیمانڈ ان کی طرف سے کی گئی تھی؟ بالکل نہیں. کیری لوگر بل کا متن آپ منگوا لیں, بالکل اس میں ہماری فوج کے اوپر بالکل انہوں نے الزامات عائد کیے تھے. میں ایگزیکٹ وہ ورڈنگ مجھے یاد نہیں ہے, ان دنوں میں ہم نے اس پر بڑی کچھ کیمپس کی بات کی گئی تھی لشکر طیبہ وغیرہ کی, اس کے علاوہ کہا تھا کہ ساری بلشٹ تھی نا جی, آنسریبل ہوگی. نہیں, وہ ساری بلشٹ تھی. اور وہ حسین حقانی نے وہاں بیٹھ کے اس کو ڈیزائن کروایا تھا امریکیوں کے ساتھ مل کے. اور ہم پاکستان سے باہر کسی فورن فورس کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے ملک کے مختلف اداروں کو ٹارگٹ کرے اور وہ اپنی ایک رائے ہمارے اداروں کے بارے میں قائم کریں. ہم جانے, ہماری فوج جانے, ہم انہیں اچھا کہیں, ہم انہیں برا کہیں, ہماری اونرشپ ہے, ہماری اپنی فوج ہے. ہمارا ان کا معاملہ اور ہے, ہم غیر ملکیوں کو تو اس بات کی کبھی اجازت نہیں دیں گے. یہ تو بڑی نازیبا بات ہے. فیض صاحب مجھے ایک بات بتائیے, اگر ویسا ہو رہا ہے جس کا اندیشہ آپ کی, ہم کبھی امریکی فوج پہ ڈائریکٹ نکتہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیاں غلط ہیں. امریکیوں کو اگر ہم سے اختلاف ہے وہ ہماری حکومت کی پالیسی کے اوپر آئے نا, وہ ڈائریکٹ ہماری فوج پہ یا ہماری ایجنسیز پہ کیوں آتے ہیں؟ ان کو رائٹ نہیں ہے اس کا. آپ جیسی شخصیت جو کہ باقاعدہ طور پر مارشل لاء دور میں سفر کر چکے ہیں, بہت زیادہ مبتلا ہوئے ہیں تکالیف سے, آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ کو یا کسی بھی ملک کو تنقید کرنی ہو تو وہ حکومت کو کرے, کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکلی عملی طور پر فوج واقعی سبسروینٹ ہے پاکستان میں, پالیسیاں فوج نہیں بناتی, یہ بات نیشنل سیکیورٹی. یہ بات نہیں ہے. ایک اصولی بات ہے کہ جو آزاد اقوام ہے, اگر ہم بھی ایک آزاد قوم ہے اور اگر ہماری بھی کوئی سوورنٹی ہے, تو یہ دنیا میں ایک مسلمہ اصول ہے کہ حکومتیں حکومتوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. کوئی حکومت کسی حکومت کے مختلف اداروں کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی. یہ پاکستانیوں کا پرابلم ہے کہ فوج سب سروینٹ ہے یا نہیں ہے, کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو ہم مل جل کر اس کو بنائیں گے, انہیں قائل کریں, ان کو کنونس کریں یا ان کے خلاف مزاحمت کریں سیاسی, وہ اور بات ہے. مگر ہم کسی غیر ملکی کو, وہ امریکی ہو, وہ سعودی ہو, وہ انڈین ہو یا وہ کوئی دوسرا تیسرا ملک ہو, اس بات کی کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہماری فوج کے ساتھ ڈائریکٹلی ایون ڈیل بھی کرے. اور ابھی بھی جو وہ ڈیل کرتے ہیں ہم اسے مائنڈ کرتے ہیں. اور اگر پی ایم ایل این کا دور آئے گا اور اگر ایک آزاد جمہوریت ہوگی تو ہم بالکل اجازت نہیں دیں گے کسی غیر ملکی قوت کو کہ ہم فوج کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل کرے, اس پہ نکتہ چینی کرے یا اس کی تعریف کرے. یہ ہمارا معاملہ ہے, یہ غیر ملکیوں کا معاملہ نہیں ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, اگر ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ کی طرف سے اندیشے کا اظہار کیا گیا یا چودھری نثار صاحب کی طرف سے اندیشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایجنسیاں بھی آپ کی پارٹی کو کے مخالف ہوں, پی ایم ایل کیو پیپلز پارٹی کا اتحاد ہونے جا رہا ہو جو بھی قطعی طور پر آپ کو اس کا بینیفٹ نہیں ہوگا, تو کیا پی ایم ایل این نے اس پورے سیاسی سینیریو میں ایک تماشائی بنے رہنا ہے؟ صرف چودھری نثار نے 90 منٹ کی تقریر کرنی ہے یا عملی طور پر بھی آپ کی پارٹی کچھ کرے گی؟ عملی طور پہ ویسے میں جو کرنا چاہیے میں تو خود فیل کرتا ہوں, ہم عملی طور پہ اس طرح سے بھی نہیں کر رہے ہیں. میں تو خود مانتا ہوں اس پہ, میں بجائے اس کے کہ دفاع میں دلائل کا انبار لگا دوں, لگایا تو جا سکتا ہے, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں جھوٹ بولوں. ہمیں زیادہ پرو ایکٹیو اپروچ اپنانی چاہیے, ہمیں ایک مؤثر ترین اپوزیشن کا رول پلے کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کو, پی ایم ایل این کی قیادت کو بشمول ہم سب کو جو ہم پولیٹیکل ورکر ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں, ہمیں جاننا چاہیے کہ پاکستانی قوم کی ہمارے ساتھ کیا توقعات ہیں اور ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے کہ کتنی توقعات ہم نے پوری کی ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی نے جو ایک ہائپ کریٹ کی تھی 45 دن کا ان کو ایجنڈا دے کے 10 نکاتی ایجنڈا, اس کے بعد وہ 45 دن کی ڈیڈ لائن پوری ہونے کے بعد جو فالو اپ ایکشن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے, اس ہائپ کے بعد وہ نہیں ہوا اور حکومت مزے سے اپنا کام کر رہی ہے, وہ ہونا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے ہمیں زیادہ پرو ایکٹیو اپروچ اپنانی چاہیے, زیادہ پرو ایکٹیو اپروچ ہونی چاہیے اس سینیریو میں جب کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے, آپ کی لیڈرشپ ملک سے باہر, کوئی پارٹی اجلاس نہیں ہو رہا. کیا ایک بڑی اپوزیشن کو یہی کردار اپنانا چاہیے؟ نہیں, میرا خیال ہے زیادہ متحرک اور فعال کردار اپنانا چاہیے. بہت چھوٹا سا جواب آپ دے رہے ہیں, زیادہ پرو ایکٹیو اپروچ, زیادہ فعال ویسے نہیں, بٹ آئی اپریشیٹ کہ آپ باقاعدہ طور پر. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, کیا آپ کی پارٹی کے لیے اچھا ہوگا اگر پی ایم ایل کیو اور پیپلز پارٹی کا اس نوعیت کا اتحاد ہو جائے جو اگلے سینٹ انتخابات تک جائے, اس کے بعد سینٹ میں میجورٹی لے جائے, اگر اس کے بعد آپ بے شک سویپ بھی کریں الیکشن میں اور سینٹ آپ کے پاس نہ ہو, اچھا ہوگا آپ کی پارٹی کے لیے؟ ہاں, میرا خیال ہے اسے مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے سیاسی حقیقتیں ہیں, کوئی چھوٹی حقیقت ہے, کوئی بڑی حقیقت ہے. میرا خیال ہے اس طرح خائف نہیں ایک دوسرے سے ہونا چاہیے, اور ہر ایک کے پاس اپنی اسپیس ہے, اسے اس کی اسپیس ملنی چاہیے جتنی لوگ اس کو دیں. یہ میرا خیال ریئل ایشوز نہیں ہیں پیپلز پارٹی کی. یہ لوگ کہتے ہیں, ہمیں بھی بڑے مشورے دیتے ہیں کہ جی مارچ سے پہلے 2012 کے الیکشن ہو جانا چاہیے ورنہ سینٹ میں پیپلز پارٹی میجورٹی لے جائے گی, پھر آپ کیا کریں گے؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی. کسی نے مستقبل دیکھا ہے؟ تو جس مستقبل کا پتہ ہی نہیں ہے, آنے والے ایک اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے, اس کے لیے لمبی چوڑی منصوبہ سازی کریں, اس کی بنیاد کے اوپر پوری پلاننگ کر لیں. میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے.
اور ہمیں اپنا دباؤ اور بڑھانا چاہیے. ہم نے بڑھایا ہے ویسے پچھلے دنوں میں, کافی پریشر ماؤنٹ کیا ہے. اگلے دنوں میں ہم اور زیادہ پریشر ماؤنٹ کریں گے گورنمنٹ پہ, کس لیے کہ وہ اپنا قبلہ درست کرے, وہ اپنی گورننس بہتر بنائے. وہ درست صاحب, بٹ جتنی بھی پالیٹکس ہوتی ہے دنیا بھر میں وہ اسی آپٹیمزم کے ساتھ ہوتی ہے کہ جی اگلی حکومت ہم بنائیں گے. اور پاکستان میں بھی آپ عمران خان سے پوچھ لیں, تحریک انصاف سے, جماعت اسلامی سے پوچھ لیں, ایم کیو ایم سے پوچھ لیں, سب کہتے ہیں کہ جی اگلا وزیر اعظم ہم بنائیں گے. تو آپ بھی کیا اس آپٹیمزم کے ساتھ نہیں چل رہے کہ کس کو پتہ ہے, پتہ نہیں ہم بنائیں گے نہیں بنائیں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں ایک تو خواب دیکھنے پہ پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی نا. کوئی سمجھے کہ وہ اگر اپنا دھرنا دیتا ہوا اس کے بعد وہ سمجھے کہ اگلی مرحلے میں وزیر اعظم ہوگا تو بھیا میں تو خواب دیکھنے سے کسی کو روک نہیں سکتا. مجھے تو یہ معلوم ہے کہ نیگیٹو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. وہ کیا کہ اگر کاف اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کے نتیجے میں اگلے سینٹ کے الیکشن میں ان کی میجورٹی بن جاتی ہے تو یار بن جانے تو بھیا, جمہوری عمل کا حصہ ہے. اگر ان کے پاس ووٹ زیادہ ہوں گے تو ان کی میجورٹی بن جائے گی. اب اس خوف سے کہ ان کی میجورٹی نہ بنے ہم ٹانگ کھینچنا شروع کر دیں اور ٹانگ کھینچتے کھینچتے ایک سازش تیار کر لیں اور پھر سازش تیار کر کے یہاں پہ ایک ایسا گھاؤ اور لگا دیں جمہوریت کو کہ پھر منتقل نہ ہو. یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی پرو ایکٹیو اپروچ اپنانی چاہیے. ہمیں اپنا جو ایک ٹریڈیشنل رول ہوتا ہے اس سے آگے بڑھ کے اپنا رول پلے کرنا چاہیے, سازش نہیں کرنی چاہیے. اچھا, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک دھرنا دے کے یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ جی وہ اگر حکومت بنائے گا تو خواب دیکھنے پر پابندی نہیں لگانی چاہیے, ایک ایسے سینیریو میں جب ہزارہ کی صورتحال کو کوئی اور ایکسپلائٹ کر رہا ہو, بلوچستان میں آپ کی لیڈرشپ اس طریقے سے منظم نہ ہو جس طریقے سے ہونا چاہیے, سندھ میں آپ کی پارٹی ہمیں آلموسٹ ایبسنٹ نظر آئے اور آپ کی پارٹی 1.5 سال سے تنظیم سازی کے مراحل سے گزر رہی ہو, تو پھر آپ کا اگلی حکومت بھی ایک خواب ہی دیکھنے کے مترادف ہے یا کوئی گراؤنڈ ریئلٹی ہے پی ایم ایل این کی؟ نہیں, ہمارے حالات و واقعات اس تمام جو باتیں آپ نے جس کا اظہار کیا ہے اور ان سب کو مان بھی لیا جائے پھر بھی سب سے ابھی بھی بہتر ہی ہیں. وہ آئیڈیل سچویشن تو میں نہیں کہوں گا اس کو, اور میں کیوں کہوں آئیڈیل سچویشن, کیونکہ ہمیں بہت سا کام کرنا چاہیے تھا, ہم نہیں کر پائے ہیں. میں مانتا ہوں اس بات کو, ہمیشہ مانا میں نے, ہمیں ابھی کر لینا چاہیے. ابھی بھی پنجابی میں کہتے ہیں ڈولے بیرانہ کچھ نہیں گیا. پی ایم ایل این کی قیادت کو, اور جب میں قیادت کہتا ہوں تو صرف 2 میاں صاحبان کی بات نہیں کرتا, اس میں وہ 15-20 لوگ شامل ہیں جو جن کا اثر ہے پارٹی کے اوپر. ان سب کو سر جوڑنا چاہیے, مل بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمارے کام میں کیا کمی ہے. جب ہماری نیت ٹھیک ہے, امریکی ہم سے ناراض ہیں, جو افواج پاکستان ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی سوچتے ہیں کہ بھیا یہ تو کسی کے کہنے میں ہی نہیں رہے ہوئے ہیں, اور زرداری صاحب کی پارٹی ہو, اے این پی ہو, پی ایم ایل کیو ہو یا ایم کیو ایم ہو, اس کے ساتھ بھی ہماری پولیٹیکل ایکویشن نہیں ہے, تو پھر اس سچویشن میں ہم نے راستہ کیسے بنانا ہے. لیکن یہ عمران خان صاحب کو بھی سوچنا چاہیے. میں پہلے شو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اکیلے لڑیں گے یا وہ اپنے کسی فطری اتحادی کو ایسا نقصان تو نہیں پہنچا دیں گے کہ خود تو کہیں پہنچیں گے نہیں اور کسی اور کے لیے راستہ انجانے میں ہموار کر دیں گے. کیونکہ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, اور یہ میرا سوال آپ کبھی موقع ملے تو پوچھیے گا. میں بڑا ہی احترام کرتا ہوں عمران خان صاحب کا, اور ہمارا بڑا ایک پیار کا تعلق بھی ہے. میں نے کل ہی ان کو انٹرویو کیا, ایک دن پہلے اگر آپ کو بلا لیتا بڑا اچھا ہوتا ہے. تو آپ ان سے یہ ضرور پوچھیں کہ سعد رفیق یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے ہر وقت پی ایم ایل این کو اور نواز شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے, آپ کو اس میں سے کیا ملے گا؟ کہ اگر پیپلز پارٹی, اے این پی, ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو کی پولیٹیکل ایکویشن بنتی ہے اور دوسری طرف پی ایم ایل این ہوگی یا پی ایم ایل این کے ساتھ کچھ اور جو ہے وہ ریجنل پارٹیز آئیں گی, تو ایک الائنس تو ہم بنا لیں گے. آپ کہاں کھڑے ہوں گے, اور کیا اس سیاسی نقشے میں آپ کے امکانات موجود ہیں کہ آپ کچھ 50 نشستیں بھی لے لیں یا آپ ایک سپوائلر بنیں گے؟ اور سپوائلر اس بار نہ بنیے گا. بہتر یہ ہے کہ جو آپ کے نظریات کے قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے راستہ بنانے کی کوشش کریں, کیونکہ 18 کروڑ پاکستانیوں کے ملک میں اگر پی ایم ایل این کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ہمارا اثر کم ہے, سندھ کے اندر ہماری مینجمنٹ کم ہے, تو آپ سوچیں عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ میں نے عمران خان صاحب سے سوال کیا, الفاظ یہ نہیں تھے بٹ میں نے یہ سوال کیا ان سے کہ جی جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو اینٹی بھٹو ووٹ کریٹ کر کے لایا گیا تھا, خان صاحب آپ کیوں زبردستی اینٹی نواز ووٹ کریٹ کر کے اپنی سیاست میں جگہ بنانا چاہتے ہیں, اور کیا آپ نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ سندھ بلوچستان میں آپ کی جگہ نہیں ہے, صرف پنجاب میں جگہ بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے اس بات کو اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کیا. بٹ آپ کا نہیں خیال کہ سندھ پیپلز پارٹی سے لگا بندہ ہے, سندھ میں کراچی ایم کیو ایم سے لگا بندہ ہے, اگر کہیں کچھ ووٹ ہلانے کی گنجائش بنتی ہے تو وہ آپ ہی کی بنتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں سندھ میں تو میری آرا مختلف ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس بار وہاں پہ جو قوم پرست جماعتیں ہیں, جو سندھ بیسڈ پارٹیز ہیں, وہ شاید پیپلز پارٹی کے مقابلے میں زیادہ ووٹ لیں. اور اس بار ایک اور مجھے فنومنا لگ رہا ہے کہ اگر سیاسی جماعتوں نے پرفارم نہیں کیا پراپرلی تو آزاد امیدوار سندھ سمیت ملک کے مختلف حصوں میں بہت بڑی تعداد میں جیتیں گے, اتنی بڑی تعداد میں جیتیں گے جتنے پہلے کبھی نہیں جیتے, اور وہ فیصلہ کریں گے کہ اگلی حکومت کون بنائے گا. اور یہ نقصان دہ ہے جمہوریت کے لیے, یہ نہایت نقصان دہ ہے. یہ ایک کمزور جمہوریت کی اور ایک ہنگ پارلیمنٹ کی بنیاد بنے گا جو پھر پرفارم نہیں کر پائے گی. اور ساتھ ساتھ اگر ساری دنیا کی جمہوریت کی اسٹڈی کریں, کی آپ نے بات کی, ایک منٹ جواب دے لوں. جو عمران صاحب کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جس کسی
سیاسی پنڈت نے یہ بتایا ہے کہ نواز شریف کو ہٹ کرو اور پنجاب کے شہروں میں ان کا ووٹ خراب کرنے کی کوشش کرو. ہو سکتا ہے وہ ہمارا ووٹ خراب کریں, لیکن اس ووٹ کو خراب کرنے کے نتیجے میں ہمیں تو نقصان پہنچا دیں گے ضرور, وہ خود کچھ فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے اور یقیناً پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادیوں کو بالواسطہ فائدہ پہنچے گا. یہ نوٹ کر لیں, اور اللہ نہ کرے کہ یہ ہونی ہو, جب ہو تو پھر آپ اس پروگرام کو ایک بار ریپیٹ کر کے دکھائیے. جب میاں صاحب کا ووٹ ٹوٹے گا تو ڈیفینیٹلی کسی تیسری قوت کو فائدہ ہو سکتا ہے, وہ پیپلز پارٹی ہو یا دوسرے ہوں جو کہ آپ کے نظریات سے نہیں ملتے. بٹ مجھے ایک بات بتائیے نا اس میں سعد رفیق صاحب, ساری دنیا میں جمہوریت اس وقت پروان چڑھی ہے جب 2 پارٹیاں مضبوط تھیں. اگر آپ اس طریقے سے آزاد امیدواروں کے لیے اسپیس بنا یا پھر اس طریقے سے تیسری پارٹی کے لیے اسپیس بنا اور تیسری قوتوں کو فائدہ ہوا تو آپ کی پارٹی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے نا, وہ ذمہ داری نبھا رہی ہے آپ کی پارٹی. ہاں میرا خیال ہے ہمیں اور اچھے طریقے سے نبھانی چاہیے, اور اچھی طریقے سے نبھانی چاہیے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میاں صاحب کے حوالے سے سوال ہے, کیا آپ کی پارٹی اس وقت میاں صاحب کی ذاتی انا کی بھی بھیٹ چڑھ رہی ہے؟ نہیں, یہ بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے, لیکن جو لوگ اندر موجود ہیں اور جو ڈسکشن کرتے ہیں ان کے ساتھ بڑی فرینک ڈسکشن ہم کرتے ہیں, تو بہت سارے مخالفین ہیں میاں صاحب کی سیاست کے, اور بہت سارے ایسے جنہوں نے پی ایم ایل این کو ڈچ کیا تھا, لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہمیں ڈچ کیا تھا اور بعد میں ان کا رویہ جو ہے وہ ذرا بہتر ہوا, تو ہم نے ان کے ساتھ اپنے معاملات کو سافٹن کیا. آپ جیسے ڈیموکریٹ کی طبیعت پر گرا نہیں گزرا جب عطا مانی کا کوئی اسٹیج پر بلا کے اتنی داد دی گئی اور اتنا سراہا گیا, آپ کو برا نہیں لگا؟ نہیں دیکھیں, جب شروع میں بنا نا یہ بن رہا تھا یہ بلاک, یونیفیکیشن بلاک, تو بالکل آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں میں, شاید کوئی اس طرح بات نہیں کرے گا. تو ابتدا میں جب یہ لوگ ناراض ہو کے آئے ہمارے لوگوں سے رابطے کے لیے, تو جن لوگوں سے بات چل رہی تھی میں بھی ان میں شامل تھا, تو میں نے 1-2 میٹنگز کے بعد ہی معذرت کر لی کہ میں اس عمل کا حصہ نہیں بنوں گا. مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا, اور میرا خیال تھا کہ پیپلز پارٹی کو ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے. اس وقت ابھی مجھے زرداری صاحب کی سیاست کی سمجھ نہیں آئی تھی, مجھے ایسے لوگ خوش فہمی میں مبتلا تھے, میں تسلیم کرتا ہوں. میرا خیال تھا 8 سال کی جیل نے انہیں بھی ٹرانسفارم کیا ہوگا جیسے پی ایم ایل این ٹرانسفارم ہوئی ہے, کیونکہ پی 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 کے دوست ہمیں ملتے تھے, ان کے رویے بڑے مختلف تھے. تو یہ بڑی اہم بات ہے جو میں کرنے لگا ہوں. میرا یہ خیال تھا کہ پی 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 اور پی ایم ایل این جو ہیں ان کا ریلیشن شپ ایسا ہوگا کہ مرکز میں وہ حکمران ہوں گے اور ہم اپوزیشن ہوں گے. پنجاب میں وہ خود بخود وزارتیں چھوڑ کے ایک طاقتور اپوزیشن کی بنیاد رکھیں گے تاکہ چیک اینڈ بیلنس رہے نون لیگ کی حکومت پہ, اور ہماری وہاں حکومت ہوگی. لیکن مجھے اور مجھ جیسے لوگوں کو جو ذرا آئیڈیلزم کا ابھی تک شکار ہیں اور شاید رہیں گے ساری زندگی, ہمیں بڑی شدید مایوسی ہوئی جب ہم نے ان کے مرکز میں رویے اور دیکھے, صوبے میں رویے اور دیکھے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں 2 باتیں کروں گا. ایک تو یونیفیکیشن بلاک کی جو فارمیشن ہے اس میں جہاں چودھری صاحبان کی اپنی نیگیٹیوٹی شامل ہے, جہاں ان کے چونکہ وہ کسی نظریے کی بنیاد پہ جماعت نہیں بنی تھی, ڈنڈے کی بنیاد پہ بنی تھی, لوگوں نے ٹوٹنا ہی ٹوٹنا تھا, وہاں زرداری صاحب کی سیاست کا بھی عمل دخل ہے جنہوں نے ہمیں انسیکیور کیا پنجاب میں. دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ میں آج جب میں اور تھوڑا سا آگے جا کے میں نے سوچا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پیپلز پارٹی کا کوئی ممبر نہیں توڑا, ان کے بھی ممبر ٹوٹتے ہیں, ہم نے کسی پارٹی کا ممبر نہیں توڑا, مگر پی ایم ایل کیو جو مشرف نے جس کو بنایا تھا ڈنڈے اور ٹینک کے زور پہ, اس کے ٹکڑے کرنا, اس کو کمزور کرنا اور اس کو پولیٹیکل اینٹی کے طور پہ چاپ کر دینا, وہ پی ایم ایل این کی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ سرو کر رہی ہے جمہوریت کو, تاکہ آئندہ کوئی اپنی پارٹی چھوڑ کے فوج کے کہنے پہ غداری نہ کرے. صاحب دلیل کی حد تک درست, مگر آپ کو لگتا ہے کہ 3 سال سے جو ہائی مورل گراؤنڈ آپ کی پارٹی انجوائے کرتی آئی تھی ہر معاملے پہ, چاہے وہ جوڈیشری کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کتنی ہی دلائل دیں مگر ایک ہائی مورل گراؤنڈ آپ لوز کر گئے ہیں ان لوٹوں کو ایکسیپٹ کر کے, وہ ہائی مورل گراؤنڈ آپ نے لوز کیا ہے؟ نہیں, ہر وقت پاپولر پالیٹکس نہیں ہو سکتی, ہر وقت نعرے کی سیاست بھی نہیں کرنی چاہیے. ناراض کوئی زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو ہو جائیں اس ایشو کے اوپر. بات ہے ہارس ٹریڈنگ کی, ٹریڈنگ کدھر ہوئی ہے؟ کوئی وزیر نہیں بنا, ان میں سے کسی کو سرکاری دفتر, سرکاری گاڑی, جھنڈا نہیں ملا. 2 سال سے وہ کھڑے ہیں, گورنر آج ہوا, ہم اپوزیشن میں چلے گئے, وہ اپوزیشن میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے. وہ میجورٹی میں ہے, کاف لیگ مائنورٹی میں ہے, کوئی آئینی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے, ورنہ یہ عدالت کے اندر چلے جاتے. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر میجورٹی نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ, میجورٹی آپ کو ریجیکٹ کر رہی ہے, میجورٹی کوئی مراعات بھی نہیں لے رہی. ماضی میں تو یہ ہوتا تھا کہ جو ٹوٹتا تھا وزیر بنتا تھا, ہم نے تو کسی کو پارلیمنٹری سیکرٹری نہیں بنایا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی عہدہ ہی نہیں دیا کسی کو, اور وہ میجورٹی بھی ہے اور وہ ہمارے ساتھ سٹینڈ بھی کیے ہیں اور توڑی بھی ہماری جماعت گئی تھی, تو ہر شخص اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے. اس میں ٹریڈنگ کدھر ہوئی ہے؟ مگر اس میں ایک اہم سوال ہے نا, جب آپ نے کہا کہ جب یہ ٹوٹ رہے تھے تو اس وقت آپ کو پسند نہیں تھا, مجھے لگا شروع میں جب یہ ٹھیک ہے درست, ان کے ٹوٹنے میں اور الٹیمیٹلی یونیفیکیشن بلاک کے آپ کے ایکسیپٹ کرنے میں 2 سال کا فرق ہے. کس میں 2 سال کا فرق آیا نا تقریباً, بلکہ تقریباً 1.5 سال کا فرق آیا جب گورنر راج لگا تھا اور اب یہ یونیفیکیشن بلاک میں تقریباً 1.5 سال کا فرق. نہیں میں وضاحت کر دیتا ہوں. یہ پنجاب اسمبلی کے بننے کے چند ہی ماہ بعد یہ لوگ ان کی آپس میں جنگ شروع ہو گئی تھی. گورنر راج لگا ہے
میرا خیال ہے اب اس کو ختم ہوئے بھی 2 برس ہو گئے ہیں. وہ درست, تو یہ 1 سال کا پیریڈ ہے. آج 2 سال سے تو یہ کنٹینیوسلی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں گورنر راج چون. جب یہ سپورٹ کر رہے تھے, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ کا مقصد تھا کہ ایک ایسی جماعت کو توڑا جائے, اور یہ آپ کا فرض تھا جو کہ ڈکٹیٹر کے سائے میں پروان چڑھی. تو میں نے عطا مانیکا سے پوچھا, میں نے ڈاکٹر طاہر علی جاوید سے پوچھا, میں نے سب سے اس دوران پوچھا گورنر راج کے دوران کہ اگر آپ کو استعفیٰ دینا پڑے اور پھر پی ایم ایل این کے ٹکٹ سے ری الیکٹ ہو کے آنا پڑے, تو انہوں نے کہا ہم نے کہہ دیا شہباز شریف صاحب کو. تو سرکار لوٹے کیوں ایکسیپٹ کیے, اس وقت مستعفی کرا کے اپنے ٹکٹ پہ الیکٹ کرا کے بلا لیتے نا پارلیمنٹ میں. نہیں, 2 طریقے تھے نا جی. اگر تو ان کی میجورٹی نہ ہوتی, اگر یہ فرض کریں 15-20 لوگ ہوتے, یا یہ ہیں 46 شاید اس وقت, جی اس وقت 46 ہیں اور ادھر 40 ہیں, 80 یا ادھر 41 ہے, تقریباً 38 ادھر رہ گئے ان کی, 38 رہ گئے, 5-7 لوگ یہ اس طرف زیادہ ہیں. اگر یہ میجورٹی نہ بنتی, اس صورت میں انہیں ریزائن کر کے, میجورٹی نہ بنتی تو ان کا کوئی رائٹ نہیں تھا کہ یہ اپنی جماعت سے ڈیویٹ کرتے اور دوسری پارٹی کے ساتھ الائنس کرتے, کیونکہ زم تو نہیں کیا نا, مرجر نہیں ہوا. اس صورت میں اگر انہوں نے ہمیں مدد کرنی تھی تو انہیں ریزائن دے کر پھر ہمارے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہیے تھا. اس کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ انہوں نے اپنی میجورٹی بنا لی. اور مجھے آخری سوال یہ ہے, کوئی ایک آدمی بتایا جائے آج تک چودھری صاحبان نے کوئی ایک ثبوت فراہم کیا ہو کہ کسی شخص کو توڑنے کے لیے پیسہ, ڈنڈا, پنجاب پولیس, اسپیشل برانچ یا کوئی حکومتی ادارہ یا کوئی اٹریکشن یا کوئی مراد دی گئی ہو. تو اگر آپ نے کوئی اٹریکشن ہی نہیں دی اور لوگ اپنی میجورٹی بنا کے آ گئے ہیں اور وہ مائنورٹی میں ہے, تو ہمارا کیا قصور ہے؟ مطلب یہ ویسے ہی ہے کہ آپ نے آ کے ہمیں بہت زیادہ بتایا تھا کہ ناظمین نے پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے, آج تک آپ نے کیوں دور کا ایک ناظم جو ہے اس کو ٹرائل نہیں کیا. تو یہ ویسے ہی ہے کہ جس طرح آپ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں لا سکتے چودھری برادران, آپ ناظمین کے خلاف کوئی ثبوت نہیں لا سکتے. اب آپ پتہ نہیں کسی اور طرف لے گئے ہیں. اگر آپ نے آپ نوجوان, میں صرف ثبوتوں کی لاجک کی بات کر رہا ہوں کہ اس ملک میں ثبوت ملتے نہیں ہیں چیزوں کے. بس دیکھیے, وائٹ کالر کرائم کے ثبوت اتنے آسانی سے نہیں ملتے. 2001 میں جب لوکل باڈیز الیکشن ہوا تھا تو آپ یقیناً اب سے 10 سال چھوٹے ہوں گے, کالج میں ہوں گے شاید, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر. کالج میں تھا, فرسٹ ایئر میں. تو جن لوگوں نے 2001 کا الیکشن بھگتایا ان سے پوچھیں کہ کتنا پیسہ چلایا تھا مشرف کے ساتھیوں نے, اور وہ الیکشن نہیں تھے, وہ خریدے ہوئے الیکشن تھے. کیونکہ دولت مند لوگ جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے, مشرف کے رول کے ساتھ. مثلاً لاہور میں ہم نے حافظ سلمان بٹ صاحب کو جتوا دیا تھا, لیکن جیت گیا اسٹیبلشمنٹ کا کینڈیڈیٹ. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے خرچنے کے لیے, ان کے پاس کروڑوں روپیہ تھا. ساتھ ان کے ساتھ جو تھی, پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ فوج کے افسر تھے باوردی, جن میں سے ایک ابھی بھی سرونگ جرنیل جو ہے وہ پتہ نہیں کم وقت ریٹائر ہوا یا نہیں ہوا ابھی, اس کا جنرل ندیم اعجاز, ایک نہایت کلنک کا ٹیکا پاکستانی فوج کے ماتھے پہ, تو وہ اس کو آپریٹ کر رہا تھا. اور ایک میجر ساتھ تھا, 2-4 اور میجر تھے, اور یہ بیٹھ کے وہاں لاہور میں جوڑ توڑ کرتے تھے. تو اس طرح تو انہوں نے مینڈیٹ لیا تھا, فوجی افسروں نے مینڈیٹ دلایا تھا, وہ کوئی مینڈیٹ تھوڑی تھا. تو اس کی تو بنیاد ہی کرپشن پہ تھی. 2008 کا الیکشن میں تو خود پی ایم ایل, کیونکہ چودھری کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو مشرف ہروانا چاہتا تھا, اس کے باوجود ہم اتنی سیٹیں لے کے آ گئے. اس طرح ہی کیا کرتے ہیں جب ہار جائیں تو اس کے بعد آبریت کے خلاف ہو جاتا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, کیا اس سینیریو میں آپ کی ملک کی لیڈرشپ کو, چلے میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے, اتنا ہی باہر رہنا چاہیے ملک سے جتنا میاں صاحب باہر رہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا, ایک بڑی, یہ بھی بڑی کیلس بات ہے کہ ایک شخص جاتا ہے اپنے علاج کے لیے اور بڑی مائنر سی شکایت ہے, وہاں جا کے ڈاکٹر جو ہے وہ جب ان کی شکایت رفع کرنے لگتا ہے تو ان کے ہارٹ کی ایک وال کو وہ اس کو رپچر کر دیتا ہے اور زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے, اور ان کو پھر پوری ایک سرجری کرنی پڑتی ہے, باقاعدہ ایک میجر آپریشن کرنا پڑتا ہے. اور پاکستان میں لوگ جو ہیں, بڑے بڑے برائٹ لوگ جو کلیم کرتے ہیں, بڑے بڑے تبدیلی اور انقلاب کی باتیں کرنے والے لوگ, وہ جانتے ہوئے کہ نواز شریف صاحب کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے, وہ یہ جھوٹ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ ایک شخص تو پڑا ہے بیڈ پہ اور ان کے پیچھے ان کا خاندان نہ جائے, وہ یہاں پالیٹکس کرتا رہے. وہ انسان نہیں ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی خواجہ سعد رفیق صاحب سے, باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. خواجہ صاحب, آپ نے کہا اب اس میں ایک اہم بات ہے, ٹھیک ہے نعرہ یہ پاپولسٹ لگایا گیا کسی کی طرف سے جلسے میں, بٹ مجھے بتائیے اس میں سبسٹنس کتنا ہے؟ آپ نے خود نے کہا کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا میاں صاحب کے ساتھ, یہ کہا گیا کہ جی میاں صاحب کو خود اپنے ملک کے ڈاکٹروں پر بھروسہ نہیں ہے, خود علاج جا کے کراتے ہیں باہر, نعرہ لگاتے ہیں ان کے چھوٹے بھائی انقلاب کا, خود باہر جا کے ڈاکٹروں سے علاج کرا رہے ہیں, اور یہاں پر ملک کے ڈاکٹر اسٹرائک پر گئے ہوئے, ان کے صوبے میں ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی. یہ نعرہ پاپولسٹ صحیح, سبسٹنس کتنا ہے اس میں؟ دیکھیں نا, اس کا کوئی تعلق اور اس کے ساتھ نہیں ہے ڈاکٹرز کی اسٹرائک کا. ینگ ڈاکٹرز کی اسٹرائک ایک الگ ایشو ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کا وہ بھروسہ نہیں کیا اپنے ملک کے ہسپتالوں پر اور ڈاکٹروں پر بھروسہ نہیں, انقلاب کی باتیں کرتے ہیں, مہنگے مہنگے علاج کراتے ہیں. مہنگے مہنگے علاج دیکھیں جی, بڑی سیدھی بات ہے. اگر ایک آدمی افورڈ نہیں کرے گا وہ یہاں کرائے گا. میں تو کبھی نہیں گیا باہر پاکستان سے, اور اگر ایک آدمی افورڈ کرتا ہے
اور وہ اپنے کمائی ہوئی جو اس نے کمائی کیا، جو اس نے اپنی محنت سے ارن کیا، اس کے ذریعے وہ جاتا ہے باہر، جا کے وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروانا چاہتا ہے یا کسی اچھے ڈاکٹر تک اس کی ایکسیس ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایک آدمی آپ بتا دیں جس کی ایکسیس بہتر یا زیادہ اچھے پروفیشنل ڈاکٹر تک ہو تو وہ اس تک نہ جاتا ہو. میں جاتا ہوں، میں تو نہیں گلی کے ڈاکٹر کے پاس جاتا، آپ جاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں MBBS کے پاس، اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو اگر ایک آدمی افورڈ کرتا ہے اپنے خرچے پہ جا رہا ہے، اس پر تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بٹ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر گراس روٹ کے لیول تک ایک میسج کمیونیکیٹ کرتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، عملی طور پر یہی ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، بٹ ایک سیاسی لیڈر کی پرسنالٹی سے جو میسیجز نکلتے ہیں وہ میاں صاحب دیتے ہیں. پاکستان کے تو سبھی سیاسی لیڈر جو ہیں، جو سیاسی قائدین ہیں ہمارے، وہ مطلب اب انقلاب کی بات تو میں نے ہمیشہ کہا یار ہم انقلابی لوگ نہیں ہیں، خدا کا واسطہ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں. شہباز شریف صاحب انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، انقلاب آ رہا ہے ملک میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم انقلابی لوگ نہیں ہیں، ہم تبدیلی لانے کی ضرور کوشش کرنا چاہتے ہیں. ہم انقلابین نہیں ہیں اور بھی باقی نہیں ہیں. 300 کنال کے گھر میں آپ رہیں، آپ پہاڑ کی چوٹی پر، اور آپ اگلے کے فارم ہاؤس پہ تنقید کریں، مناسب نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جی حق حلال سے جو کمائیں، آپ ٹیکس پے کریں، ریٹرنز اپنے دکھائیں. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے پھر رہیں، چاہے وہ پھر 300 کنال کے بنگلے. اب یہ ایک اور اس میں بھی ایک بات ہے نا، یہ جو وزراء ہیں آپ کے جن کو 1300 یا 1500 1600 cc گاڑیاں ملتی ہیں، اس پر بھی ڈیبیٹ ہے نا. بعض وزراء کہتے ہیں ہمارے پاس ذاتی جیپ موجود ہے، ہم آپ کی سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرنا چاہتے، یہ کمفرٹیبل نہیں ہے، تو جیپ استعمال کرتے ہیں یا اپنی گاڑی بڑی استعمال کرتے ہیں. اس میں پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب وزراء یا حکمران جو ہیں، اگر وہ ان کے پاس چونکہ ہے اپنے ایسٹس ہیں، وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں تو ایک لحاظ سے تو اچھا ہے، لیکن ایک لحاظ سے برا یہ ہے کہ جب آپ لیئر شو کریں گے، جب آپ یہ دکھائیں گے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور آپ سادگی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر آپ لوگوں کو اس پر آمادہ کر نہیں سکتے. اس لیے یہ تو میں مانتا ہوں کہ اگر کسی نے کمایا ہے، وہ اس کا ٹیکس دیتا ہے تو وہ اس کو خرچ بھی کرے. ابھی میں نے بھی یہ آرگومنٹ تھوڑی دیر پہلے کیا ہے. لیکن پھر آپ وہ جو لوگ ہیں نا جن کا ایک لیوش لیونگ ہے، وہ یہ نہ کہیں کہ ہم انقلاب لے آئیں گے. میرا اتنا لیوش لیونگ نہیں ہے، میں تو 2 کنال کے گھر میں رہتا ہوں، لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں ایک بڑا گھر بناؤں. تو میں کہوں میں انقلابی ہوں تو غلط بیانی ہو جائے گی نا. تبدیلی کی بات کرنی چاہیے کہ ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں، گورننس بہتر کرنا چاہتے ہیں. جنہوں نے دنیا میں بڑے انقلاب برپا کیے، نرم انقلاب لائے تھے، قائد اعظم محمد علی جناح بھی. ہمارے بیچ میں کوئی قائد اعظم نہیں ہے. ہمیں غلط فہمی ہوگی اپنے بارے میں کہ ہم میں سے کوئی قائد اعظم ہے. فیر انف. مجھے ایک بات بتائیے، ابھی چلے میاں صاحب طبیعت کی خرابی کی وجہ سے باہر ہیں، بٹ پہلے بھی ان پر تنقید ہوتی رہی جب وہ باہر گئے ہیں اور لمبے پیریڈ کے لیے. میاں صاحب کے علاوہ بھی سوال ہے یا سارے میاں نواز شریف پہ کرنے ہیں؟ میاں نواز شریف پر زیادہ تر سوالات ہیں، اس کے علاوہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے سوالات ہیں. میں پارٹی پر آ جائیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں پاکستان کے عمومی حالات پر بھی. یہ تو میں نے کافی جواب دینے کی کوشش کی. عمومی حالات کو آپ کی پارٹی کے حالات سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ آپ کی پارٹی کتنی آرگنائزڈ ہے اور بھی ایشوز ہیں، ان پر بھی بات کیجیے. سولو انٹرویو ہے نا تو آپ کی پارٹی کے بارے میں بات ہوگی نا. ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ کی پارٹی کتنی ریڈی ہے ان معاملات کو حل کرنے کے لیے. تو آپ نے نواز شریف صاحب پر میری پارٹی پہ لے لیا. اچھا میاں صاحب کے حوالے سے پھر ایک اچھا مجھے بات بتا دیں، کیا میاں صاحب پارٹی پر گرپ لوز کر رہے ہیں اپنی؟ میرا نہیں خیال. مخدوم جاوید ہاشمی کے بیانات کیا پارٹی پر میاں صاحب کی گرپ لوز کرنے کا نتیجہ نہیں ہے کہ کچھ آپ کے لیڈران محسوس کر رہے ہیں کہ جی میاں صاحب کہاں ہیں، ایبسنٹ ہیں اس بارے معاملے میں؟ دیکھیے میرا جاوید ہاشمی صاحب سے بڑا ہی ایک سب کو ہی پتہ ہے ڈکلیئرڈ ریلیشن شپ ہے بڑی، اور یہ سیکنڈ جنریشن ریلیشن شپ ہے. ہاشمی صاحب میرے والد کو، ان کی جدوجہد کو ایڈمائر کرتے ہیں، میں ان کی جدوجہد کو ایڈمائر کرتا ہوں. اکٹھے جیلیں کاٹتے رہے ہیں. ہاشمی صاحب میرے انٹرویو میں آپ کو ایڈمائر کر چکے ہیں. ان کی مہربانی ہے، میں ان سے بڑی شدید محبت میں گرفتار ہوں ہاشمی صاحب کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ بہت ہی بہادر آدمی ہے، بلکہ شاید وہ پاکستان کا بہادر ترین آدمی ہے جو جدوجہد ہے ان کی. اب جو وہ گفتگو آج کل کر رہے ہیں اس میں بعض حقائق بھی ہیں اور بعض جگہ پہ وہ ان کا ناراضگی کا ایلیمنٹ بھی ہے، کیونکہ وہ ناراض ہیں. پہلے تو میں یہ بات کیا نہیں کرتا تھا، لیکن اب یہ بات ماننی پڑے گی، اسے چھپایا نہیں جا سکتا اب. تو وہ ہماری ذمہ داری ہے جماعت کے سارے سبھوں کی، جو ذمہ دار لوگ ہیں، کہ وہ اس ناراضگی کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں. جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو بعض باتیں پھر آپ ایسی بھی کہہ جاتے ہیں جو گفتنی نہیں ہوتی ہیں. تو یہ ایک ایسی ملی جلی کیفیت ہے، لیکن یہ سیاسی جماعتوں میں ہو جاتا ہے. بہت بڑی ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی. ایک گھر میں باپ اور بیٹا ناراض ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، گھر ٹوٹ نہیں جاتا، گھر ایک ہی رہتا ہے. تو وہ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں، بیچ میں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے میرے درمیان فاصلہ پیدا کروا دیتے ہیں. اور وہ فنکار ہر جماعت میں موجود ہوتے ہیں جو قیادت اور اس کے معتمد ساتھیوں کے درمیان ڈسٹنس کریٹ کرتے ہیں. اسی کام پہ لگے رہتے ہیں. یہ چوہے جیسا کام ہے، اور ایسے چوہے ہر جماعت میں پائے جاتے ہیں. بڑی جماعتیں ہوتی ہیں نا، تو اس میں پھر جو پازیٹیو اپروچ والے لوگ ہیں ان کا کام ہے اور انہیں چاہیے، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ کام کر نہیں رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ہم سمیٹ لیں گے، اس تھوڑا سا یہ فاصلہ آپ سمیٹ لیں گے، کیونکہ چلیں آپ کی لیڈرشپ تو ملک سے باہر ہے، مگر آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں
کہ جی نہ صرف ایجنسیاں لوگوں کے دھرنے سپورٹ کر رہی ہیں بلکہ ہمارے سینئر لیڈران سے رابطے بھی کر رہی ہیں، اور ایک ہی سینئر لیڈر آپ کا اس دھرنے میں گیا تھا، وہ مخدوم جاوید ہاشمی تھے. نہیں، ان کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں تھا. دیکھیے میں ایک ایسا آدمی ہوں جس کی جاوید ہاشمی صاحب سے بھی بڑی گہری دوستی ہے، اور کافی عرصے سے میری چودھری نثار صاحب کے ساتھ بھی بڑی قریبی ایکویشن ہے. پہلے نہیں تھی، پہلے ہمارا اختلاف بھی رہا ہے آپس ویسے کب ہوئی ہے؟ کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلا یہ کب ایکویشن ڈیولپ ہو گئی. سب کو پتہ ہے. اچھا، بڑی اچھی ایکویشن ہے. تو چودھری نثار صاحب جو ہے نا، ان کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں اور کہانیاں سنائی جاتی ہیں ان میں سے بہت سی غلط ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہاشمی صاحب ایک اثاثہ ہیں پاکستانی سیاست کا اور مسلم لیگ نون کا، تو چودھری نثار علی خان بھی ایک بہت قیمتی اثاثہ ہیں. اور جماعت کی اندرونی میٹنگ میں بیٹھ کے وہ کتنے بلنٹ انداز میں بات کرتے ہیں، اس کا میں وٹنس ہوں. تو جس بات کے آپ وٹنس ہوں، جھوٹی گواہی نہیں پھر دینی چاہیے. تو مخدوم صاحب کا اور چودھری نثار صاحب کا ایک جو احترام کا تعلق ہے، مجھے وہ بھی پتہ ہے. چودھری نثار صاحب غلطی سے بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے. انہوں نے ایک بات کی ہے، لوگوں نے اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے بھی کل میں نے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے تھے اس وقت ہاشمی صاحب، ویسے جب پارلیمنٹ میں تقریر ہو رہی تھی، تو آپ کے خیال میں قطعی طور پر ہاشمی صاحب کی طرف ریفر نہیں کر رہے تھے؟ ہو ہی نہیں سکتا نا، سوال نہیں ہو ہی نہیں سکتا. لیکن کل ایک بڑے اینکر نے اپنے ایک بڑے پروگرام میں جہاں مخدوم صاحب موجود تھے، اس کو میں نے آج ریپیٹ صبح دیکھا ہے، اس کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی. ایسی کوئی بات نہیں. اچھا، تو مخدوم صاحب نے کیا کہا جواب میں؟ میں نے وہ شو نہیں دیکھا میں نے. نہیں، مخدوم صاحب کا بھی یہی خیال تھا. اچھا، یہی سے خیال تھا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. اچھا، میرے شو میں بٹ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ابھی ہاشمی بولے ہیں، اس کے بعد ہمارے انتہائی محترم اور آپ کے والد صاحب کا انتہائی احترام سے نام لیتے، انہوں نے کہا کہ میں بڑا احترام کرتا ہوں. سعد رفیق بولیں گے، پھر تہمینہ دولتانہ بولیں گی، پھر خاقان عباسی بولیں گے. کہ نا اب یہ بولنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو آپ بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ نہیں، ہم تو بول رہے ہیں نا. شیخ رشید صاحب نے یہی تو ایک کام کیا ہے. اگر وہ کھڑے رہتے اس سیلاب میں جب مشکل آئی تھی، میں نے شیخ صاحب کو کہا تھا، میری تو شکایت ہی شیخ رشید صاحب سے یہ ہے کہ آپ اور ہم گلی تھڑے اور پھٹے سے اوپر آئے ہیں. ہم لوگ جب مشکل وقت میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کسی مجبوری کے تحت، تو پھر خوش آمدی اور درباری جو ہیں، راگ درباری گانے والے، وہ جماعتوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. تو ہوا یہ ہے کہ یہ جو نامی گرامی لوگ تھے یہ آگے پیچھے ہو گئے، جماعت میں قیادت کا خلا پیدا ہو گیا. تو وہ اگر یہ سارے لوگ موجود ہوتے تو ہم زیادہ بہتر حالت میں ہوتے نا. یہ بڑے تجربہ کار لوگ ہیں. جہاں تک بولنے کی بات ہے، بالکل آپ یہ بات نوٹ کر لیں اور رجسٹر کر لیں کہ ہم بہت بولتے ہیں، لیکن آپ ٹی وی پہ آ کے اپنی پارٹی کے بارے میں نہیں بول سکتے ہیں. مطلب اس قسم کے بیانات میں آپ سے ایکسپیکٹ نہ کروں، کیونکہ شیخ رشید صاحب کر رہے ہیں کہ جی اس قسم کے بیانات اب سعد رفیق بھی دیں گے. سعد رفیق بھی بڑے مایوس ہیں پارٹی سے. نہیں، میں مایوس نہیں ہوں، لیکن چونکہ میں ذرا ایک وہ آئیڈیلزم کا شکار آدمی ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میری جماعت کی پرفارمنس زیادہ بہتر ہو، ہم زیادہ پرو ایکٹیو ہوں، ہم زیادہ مل کر کام کریں. لیکن پرابلم یہ ہے پاکستان کی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، جن میں خیر سے باقی جماعتیں بھی شامل ہو رہی ہیں، کہ ہمارے یہاں اندرونی جو ایک تنظیمی ماحول ہوتا ہے وہ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کے سوا اور کسی جماعت میں نہیں ہے. ان دونوں وہ ہماری اتحادی تو نہیں ہے اس وقت. ان کے اندر آپ لاکھ اختلاف ہو ان کے ساتھ، ان کے اندر ایک انٹرنل سسٹم بہت مضبوط انہوں نے اپنے بنا لیے ہیں، یہ ان کا کریڈٹ ہے. لیکن یہ کام پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، کاف، تحریک انصاف، یہ باقی پارٹیز جے یو آئی، اے این پی، یہ نہیں کر سکی ہیں. اور یہ ان کی ناکامی کی یا ان کی جو کارکردگی پر برے اثرات پڑتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ ہے. ایک تو بڑا لیڈر ہوتا ہے نا، سارا الزام چلا جاتا ہے بڑے لیڈر کو. یہ جو چھوٹے لیڈر ہیں نا، یہ بعض اوقات فرعون بن جاتے ہیں اور عذاب بن جاتے ہیں اپنی جماعتوں میں، بوجھ بن جاتے ہیں، کسی کو گرو نہیں کرنے دیتے ہیں. یہ ان تمام جماعتوں میں پرابلم ہے. جو نئی جماعت بن رہی ہے مجھے اس کے بھی اندرونی حالات پتہ ہے، وہاں بھی یہ پرابلم ہے. تو یہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، اپنی جماعتوں میں زیادہ جمہوریت لائیں تاکہ ہماری جماعتوں کی کارکردگی بہتر ہو. اگر مجھے سعد رفیق صاحب ایک بات بتائیں، بڑا آنیسٹ قسم کا یہ انٹرویو چل رہا ہے اور آپ نے بڑی آنیسٹ مجھے آنسرز دیے سارے کے سارے. مجھے اگریسو ہونے کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی، اتنے آپ نے آنیسٹ آنسرز دیے. مجھے ایک اور بات بتا دیں، اب زرداری صاحب کی سیاسی چالوں کو آپ نیگیٹو پہلو میں دیکھتے ہیں، یہ زرداری صاحب نے اپنی سیاسی چالوں سے آپ تسلیم کرتے ہیں کہ 3 سال میں میاں نواز شریف صاحب کو آؤٹ سمارٹ کیا ہے، بالکل آؤٹ سمارٹ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آصف زرداری صاحب کی کسی چال نے بھی انہیں آؤٹ سمارٹ نہیں کیا ہے. ہمیں ہی اپنی کارکردگی امپروو کر لینی چاہیے. ہم نے بعض فیصلے تاخیر سے کیے ہیں. مثلاً پیپلز پارٹی کو پنجاب کی حکومت سے نکالنے کا فیصلہ جو ہے، میرے خیال میں ہم نے اس میں سال سوا سال کی تاخیر کی ہے. آصف زرداری صاحب کی اس حد تک میں مانتا ہوں کہ وہ ٹائم بائی کرنا جانتے ہیں، وہ چالیں بہت اچھی چلتے ہیں، بلکہ ان کی ساری سیاست پتے بازی اور چال بازی کی سیاست ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیاست اب زیادہ عرصہ نکالے گی. کو پاکستان کے لوگوں کو بہت زیادہ عرصے تک بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. پی ایم ایل کیو کو ملا کے باقی 2 سال پورے کرنے کے موڈ میں وہ آپ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ سال نکالیں گے نہیں؟ پی ایم ایل کیو کو آن بورڈ لے چکے ہیں وہ. میرا خیال ہے کہ ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کے جو مخالفین ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ یہ نتیجہ نکال چکے ہیں، اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ لڑنا ضرور ہے، ان سے اختلاف ضرور کرنا ہے،
لیکن لڑائی کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے کے نہیں جانا کہ کوئی اور آگے فائدہ اٹھائے اور 12 سال ملک پہ حکومت کرے. ایسا مجھے ایک بات بتائیں نا, میں آؤٹ سمارٹ کرنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں, کسی بھی سیاسی لیڈر کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ کہ جلسے میں کھڑا ہو کے کہے کہ زرداری صاحب آپ نے ہمیں جھوٹ بول کر دھوکہ دیا, دھوکہ دیا, یہ اس قسم کی باتیں سوٹ کرتی ہیں کسی سیاسی لیڈر کو؟ آئی مین نواز شریف صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ انڈرسٹینڈ کرتے کہ زرداری صاحب کی سیاست کیا ہے. اب آپ کہتے ہیں دھوکہ دیا ہمیں, زرداری صاحب مشرف کو باہر کر گئے, خود صدر بن گئے, یا 3 سال بھی پورے کر گئے, عدلیہ بھی بحال کر گئے, سب کام کر لیے انہوں نے. آپ کو سیاست میں ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنے دشمن پر اور اپنے مخالف اور حریف پر بھی اعتماد کرنا پڑتا ہے, اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. تو ہم نے بھی اپنے حریف پر اعتماد کیا. ہمارے حریف جو تھے ان کی قیادت ایک ایسے آدمی کے پاس تھی جو سیاستدان تھا ہی نہیں. جو سیاستدان تھیں, جو کرزمیٹک لیڈر تھی, وہ دنیا میں رہی نہیں. ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا, یہ اس کے ماں بعد اثرات ہیں جنہیں پیپلز پارٹی نے بھی بھگتا ہے اور پاکستانی قوم نے اور نون لیگ نے بھی بھگتا ہے. اگر بی بی زندہ رہتی تو ہمیں اس بات کی آج بھی ہمارا یہ خیال ہے, ہمارا یہ انالیسز ہے کہ میثاق جمہوریت پر عمل بھی ہوتا, اور آج شاید ہمارا اختلاف اتنا زیادہ بڑھ نہ جاتا. اور بی بی صاحبہ جو تھیں, چونکہ وہ خود لیڈر تھیں, ان کے نام پہ ووٹ ملتے تھے, زرداری صاحب کے نام پہ 2 ووٹ نہیں ملتے. آج تک پڑے ہی نہیں, ابھی پہلی بار ٹیسٹ ہوگا نا, آج تک تو ٹیسٹ ہی نہیں ہوا. نہیں, وہ کہتے ہیں بائی الیکشن میں آپ دیکھیں, وہ تو آج کل بائی الیکشن کی مثالیں دینے لگے ہیں, بلکہ میڈیا کو تانا مارتے ہیں کہ آپ کتنا ہی کر لو پڑھے لکھے لوگوں, جمشید دستی جیتتا ہے میرا. وہ تو میڈیا کو تانا مارتے ہیں. جمشید دستی اگر جیتا ہے تو اس کی گراؤنڈ ریئلٹیز اور تھیں. جمشید دستی جو ہے وہ ایک مڈل کلاس کا آدمی ہے, لوگوں کو ہر وقت اویلیبل رہتا ہے. جو اینکر جمشید دستی کو ہر وقت ٹارگٹ کرتے تھے, انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ ایک ایسے آدمی کے ساتھ تھا. اب ان کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ معذرت کے ساتھ آپ نے بھی کینڈیڈیٹ کیا کھڑا کیا تھا؟ نہیں, بڑا اچھا بات سنو. ان کے مقابلے میں کون کھڑا تھا پتہ ہے آپ کو؟ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے صاحبزادے. اور ہم نے ان کی مدد بھی کی. اور میں یہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ کہتا ہوں, میں نے ان کے منہ پہ بھی یہ بات کی ہے کہ وہ نوابزادہ صاحب کے صاحبزادے ضرور ہیں, لیکن وہ نوابزادہ نصر اللہ خان جو ہیں ان کی روایت پہ چلے نہیں ہیں. تو مظفر گڑھ کے لوگوں نے پتہ ہے کہ ان کے صاحبزادے ہیں, پورا خاندان اکٹھا ہو گیا, لیکن نوابزادہ صاحب کے نام کا ووٹ ان کو سارا ملا نہیں. ایک دوسرے جمشید بڑا اچھا لڑکا ہے, اس پہ 100 خامیاں خوبیاں ہوں گی, وہ اویلیبل ہے لوگوں کو. نوابزادہ صاحب جو ہیں وہ اب اویلیبل ہونا شروع ہوئے ہیں, اس لیے اگلے الیکشن کے نتائج اور ہوں گے. یہاں پہ سارے اینکر مل جائیں اور سارا میڈیا, آپ جو مرضی کریں. مظفر گڑھ کے لوگوں کو تو ریئلٹیز کا پتہ ہے. بٹ آپ نے حریف کی بات کی, زرداری صاحب نے آپ کو دھوکہ حریف بن کے نہیں دیا, حلیف بنا کے آپ کو دھوکہ دیا. تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا جی. نہیں, بٹ وہ دھوکہ تھا کہ اگر انہیں مخدوم امین فہیم صاحب کو سائڈ لائن کرنا تھا, اس کے لیے بھی آپ کی مدد لی. خواجہ آصف صاحب سے کہلوایا کہ ہمیں مخدوم امین فہیم ایز اے وزیر اعظم منظور نہیں ہے. سارے کام آپ سے کروا گئے زرداری صاحب بڑا سمارٹلی. نہیں, ہم سے نہیں کروائے, ایسی بات نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب نے خود نے آ کے کہا میڈیا پر کہ ہاں جی زرداری صاحب کے کہنے پر ہم نے یہ بیان دیا تھا. نہیں, میری بات سنیں نا. گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا آپ کو اعتبار کرنا پڑتا ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت بدقسمتی یا خوش قسمتی سے آصف زرداری صاحب کے ہاتھ آ گئی ہے. 125 نشستیں ہیں ان کی, آپ ایک دوسرے کے خلاف لڑ کے الیکشن میں آئے ہیں. اس کے بعد آگے ہنگ پارلیمنٹ بن گئی ہے, پیپلز پارٹی سے حکومت نہیں بن رہی. کاف لیگ اور ایم کیو ایم جو ہے وہ مشرف کے ساتھ چلتے آئے ہیں. تو چوائس کیا تھی نون لیگ کے پاس؟ چوائس ہی ایک تھی, یا یہ کہ ہم پہلے دن سے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں اور آصف زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کو اکیلا چھوڑ دیں. دوسرا طریقہ کار یہ تھا, ہم نے اے آر ڈی میں اکٹھے جدوجہد کی تھی, ایک 8-10 سال کی ایک ریلیشن شپ تھی, ایک میثاق جمہوریت تھا, اس کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھیں. ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے فیئرلی. ہم آگے نہیں بڑھ سکے ہیں, اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں, مگر ہم بیوقوف نہیں ہیں, اور وہ ہمیں بیوقوف کوئی نہیں بنا سکتا, کوئی کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتا, مگر آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات آپ معاہدہ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے سامنے والا معاہدے پہ عمل نہیں کرے گا. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں, ایسے بھی حالات تھے کہ معاہدہ ہوتا تھا, ہمیں اندازہ ہوتا تھا شاید یہ ہل جائیں, ہم پھر بھی خوش فہمی کا شکار تھے کہ ہو سکتا ہے کہ حالات کا جبر ان کو لے چلے. نہیں لے کے گیا. زرداری صاحب میں کوئی کرشمہ ہے کہ 11-11 ناشتے پہ پھر بھی بلا گئے وہ میاں صاحب کو؟ لاکھ تقریریں میاں صاحب کی صحیح, یہ بھی کہہ دیا کہ جی پیر کا جبہ بھی پہن لیں آپ, اس پر بھی بھروسہ نہیں کریں گے شہباز شریف صاحب. میرا خیال ہے زرداری صاحب کی ذات سے اٹھ کے آپ اب ذرا میرا خیال ہے نیشنل پالیٹکس پہ کوسچن کریں, ان کے اوپر میں نے کافی بات کی ہے, میں بہت زیادہ ذاتی اٹیک کرنا نہیں چاہتا. چلے آپ نے کہا نا ذرا مسائل پہ بات کریں. اب ملک کے مسائل ہیں, آپ کی پارٹی کے پاس وہ ٹیم موجود ہے کہ کل کو اگر آپ کی پارٹی آئے تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جی آپ کی پارٹی اگر آ گئی حکومت میں تو یہ ملک کے مسائل سے نکال لے گی؟ میرا خیال ہے کہ جو بنیادی جواب اس کا میں دینا چاہوں گا وہ یہ ہے, ہم نے 9 لوگ جو تھے وہ کیبنٹ میں بھیجے تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کے, ان کے نام آپ کو یاد ہوں گے. الحمدللہ ان کی انٹیگریٹی اور ان کی آنیسٹی پہ, اور کوئی ایک آدمی پاکستان میں انگلی نہیں اٹھا سکتا, ان پر کبھی کوئی کرپشن کا مقدمہ نہیں بنا, اور وہ علامے تھے یا بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. 1-1.5 مہینے کے لیے تو کیبنٹ میں آئے تھے آپ؟ نہیں. اچھا, ویسے کبھی پاس ہسٹری نہیں؟ سب کا ٹریک ریکارڈ تھا, نیا آدمی تو ایک بھی نہیں تھا نا, سارے سینئر لوگ تھے پالیٹکس میں.
جو کوئی ایم این اے رہا تھا, کوئی ایم پی اے رہا تھا, کوئی وزیر رہا تھا, 2-3 بار وزارتیں کی ہوئی تھیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں کبھی کبھی خاموشی سے بیٹھ کے اپنے پارٹی کے لوگوں کو, تو مجھے یہ تسکین ضرور ہوتی ہے کہ ان میں سے ان کو اگر موقع ملا تو یہ نہیں کریں گے کہ اقربا پروری کریں گے, یہ لوٹ مار کریں گے, یا یہ کرپشن کو انہانس کریں گے, یا اس کو ڈسکریج کریں گے. دوسری بات جو ہے وہ ہے مسائل کے حل کی. اگر ایک سیاستدان کے اندر سپیس موجود ہے, سننے کی گنجائش موجود ہے, وزڈم موجود ہے, اور وہ خود سکل نہیں رکھتا تو وہ مارکیٹ سے سکل اکٹھی کرتا ہے. وہ پاکستان میں بے شمار چیمپئنز موجود ہیں جو آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں بشرطے کہ پولیٹیکل ول موجود ہو. ہماری پولیٹیکل ول بہرحال موجود ہے کہ ہم حالات کو ٹھیک کریں. صاحب اگر آپ کے پاس پولیٹیکل ول ہے تو مجھے ایک بات بتا دیجئے, وہ پولیٹیکل ول یا پھر وہ ٹیم کے اثرات جو آپ کہتے ہیں کرپشن نہیں تھی, پنجاب حکومت کی کارکردگی میں کیوں نہیں نظر آتے؟ پنجاب حکومت جو ہے اس میں جی ایک بات تو ہم کہہ سکتے ہیں نا, الحمدللہ بڑا ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب حکومت میں وزیر اعلیٰ کے لیول پہ, چیف سیکریٹری, آئی جی, سیکریٹریز, کتنے ہی سیکریٹریز ہیں وہاں پہ, ڈی سی او, ڈی پی او, وزراء کی بنیاد, وزراء کے لیول پہ. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایک سکیم ایسا سامنے آیا جیسا فیڈرل گورنمنٹ کے 100 آئے ہیں آج تک؟ ہم نے کوشش کی ہے درست, بٹ حکومت آپ کو صرف کرپشن نہ کرنے کے لیے نہیں ملتی, اچھی کارکردگی کے لیے بھی ملتی ہے نا. کارکردگی پہ بھی تو بات کریں, مجھے موقع دیجیے. اب ایک تو کرپشن فری گورنمنٹ ہم نے دینے کی کوشش کی ہے, یہ میں مانتا ہوں, آپ کو پوچھیں نہ پوچھیں کہ نچلی سطح پہ کرپشن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکے. تھانے کے لیول پہ, پٹوار کے لیول پہ, پولیس کے چھوٹے افسروں کے لیول پہ, یا محکموں کے چھوٹے افسروں کے لیول پہ شاید آج بھی کرپشن اسی طرح موجود ہے, لیکن سینئر لیول پہ ہم نے ایک ایفرٹ کی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ عام آدمی کو اگر نیچے انصاف نہیں ملتا تو کہیں نہ کہیں اس کو انصاف مل جاتا ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی صوبائی حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے ریسورسز کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی. جیسے پنجاب کا بجٹ اس لیے اپسیٹ ہوا کہ آپ نے یہاں پہ تنخواہوں میں بغیر صوبائی حکومتوں سے کنسلٹ کیے ایک دم اضافہ کر دیا. کئی ارب روپے کا ڈیفیزٹ ہوا جس کی وجہ سے اوور ڈرافٹ کرنا پڑا پنجاب میں. بینک آف پنجاب ڈیفالٹ پہ پہنچ گیا تھا, ہم نے اس کو واپس لے کے آئے ہیں, آج وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے. ہم نے پنجاب میں کوشش کی ہے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ حکمرانی دیں. ہم نے وہاں پہ جتنے بھی پروجیکٹس بنائے ہیں, کسی ایک پروجیکٹ پہ اللہ کے فضل سے یہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی کہ وہ مقررہ وقت میں مکمل نہیں ہوا یا اس کے اندر کسی نے پیسے بنائے ہوں. تو ایک صوبے میں ان 2.5-3 سالوں میں ہمارا بیچ میں حکومت بھی توڑی گئی, بریک بھی کیا گیا, گورنر بھی مخالف لگایا گیا. ہم جیسی حکمرانی دے سکتے تھے, اگر وہ مثالی نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ باقی صوبوں سے بہتر ہے. اگر آپ کی مستقبل کی مرکزی حکومت بنتی ہے, اس کی کارکردگی دیکھنے کے لیے اگر میں پنجاب حکومت کو کرائیٹیریا بناؤں تو میں یہی ایکسپیکٹ کروں کہ میاں صاحب جب حکومت بنائیں گے تو میاں صاحب ایک ایسے وزیر اعظم ہوں گے شہباز شریف صاحب کی طرح جو ون مین شو چلائیں گے, جو اچھی کیبنٹ نہیں بنائیں گے, جن میں ایروگنس اتنی ہوگی کہ پی سی ایس افسران سے میں نہیں بات کرتا, ڈاکٹر اگر اسٹرائک پر ہیں تو ان سے میں نہیں بات کرتا جب تک کہ معاملات بہت زیادہ حد تک خراب نہ ہو جائیں, اور وہ اسمبلی میں بھی نہیں آیا کریں گے جیسا کہ وہ پنجاب اسمبلی میں نہیں جاتی. کیا یہ سارے کرائیٹیریا ہیں جس پر میں جج کروں آپ کی فیوچر کی کارکردگی؟ میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب کی, اگر آپ نے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سگے بھائی ہیں, میں ویسے تو آپ نے ان کے اوپر بڑا ملبہ ڈال دیا ہے جس کے ساتھ میں پوری طرح اتفاق نہیں کرتا. بعض جگہ لیک ضرور ہوا ہے, وہاں پہ ہماری ظاہر ہے جو پروونشل ٹیم ہے جو ڈیل کرتی ہے وہاں کہیں نہ کہیں خامی ہینڈلنگ میں ڈیفینیٹلی رہی ہوگی. لیکن میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک الگ شخصیت کے مالک ہیں, اور اگر آپ نے ان کی حکمرانی کے انداز کو جج کرنا ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ اب وہ 93 اور 97 والی حکمرانی بھی نہیں ہوگی اگر ان کو موقع ملا, کیونکہ جو ایگزائل کے کئی برس ہیں اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف 10-11 سال کی مسلسل جدوجہد ہے اس نے بھی ان کے اندر بڑی خوشگوار اور مثبت تبدیلیاں پیدا کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری جماعت کو اور ہماری قیادت کو موقع دیا تو ہم نیک نیتی سے کوشش کریں گے کہ جو ماضی میں ہوا ہے وہ رپیٹ نہ ہو کسی کے بھی دور. صاحب میں صرف اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج تک میں نے جتنے بائی الیکشن میں آپ سب کی تقاریر دیکھی ہیں, ان بائی الیکشن میں پنجاب کے اندر آپ ووٹ پنجاب حکومت کی 3 سالہ یا 2 سالہ کارکردگی پر نہیں مانگے. آپ نے وہی لال مسجد یاد دلایا لوگوں کو, آپ نے وہی مشرف کی ڈکٹیٹرشپ یاد دلائی, آپ نے وہی اپنی تکالیف یاد دلائی. 3 سال میں آپ کے نعرے نہیں بدلے اگر پنجاب حکومت کی کارکردگی بہت اچھی ہے. نہیں, ایک صوبائی حکومت کو کی کارکردگی کو بنیاد بنا کے آپ قومی سیاست میں اپنے کردار کا تعین نہیں کر سکتے. قومی سیاست ایک الگ چیز ہے, اس کا کینوس بہت بڑا ہے. تو آپ کے خیال میں صوبائی حکومت کی کارکردگی, پنجاب میں ووٹ مانگنا, کوئی ریلیونس؟ صوبائی حکومت کی ریلیونس ہوتی ہے لیکن ایک حد سے زیادہ نہیں ہوتی. میرا خیال ہے قومی سیاست میں بہت اور معاملات ہوتے ہیں. اس میں نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے, اس میں فوڈ سیکیورٹی ہوتی ہے, اس میں فارن پالیسی ہوتی ہے, اس میں داخلہ پالیسی ہوتی ہے, اس میں اکانومی کے مسائل ہوتے ہیں, اس میں پاور پرابلمز ہوتے ہیں. ان ساروں کا تعلق مرکزی حکومت کے ساتھ ہوتا ہے. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. میرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نیشنل اسمبلی کا ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو آپ کونسلر سطح کی بات نہیں کرتے, اور جب آپ صوبائی اسمبلی کا ووٹ مانگنے جاتے ہیں تب بھی آپ بلدیاتی سطح کے سوالات نہیں اٹھاتے. میاں صاحب واپس کب آ رہے ہیں؟
اگلے 5-7 روز میں آ جائیں گے. 5-7 روز میں وہ واپس آ جائیں گے. اس کے بعد کوئی ہے آپ کی پارٹی سے ایکسپیکٹ کریں ہم کوئی اگریسو ایٹیٹیوڈ, یا بجٹ ایسے ہی پاس ہو جائے گا مزے سے حکومت چلتی رہے گی؟ ان کی آمد سے مشروط نہیں ہے ایگریسو ایٹیٹیوڈ, یہ تو نہ کریں. اب آپ ابھی سیشن آج بھی ہے, آج بھی ہمارا رویہ ایگریسو ہوگا. ہم نے 3-4 ایونٹس اسی سیشن کے اندر کریٹ کیے ہیں, آپ اس کے خود وٹنس ہیں. میں بات کر رہا ہوں ایک پارٹی اجلاس جس کے بعد ایک لائحہ عمل, جیسے پارٹی اجلاس ہوا اس کے بعد ایک 45 دن کا لائحہ عمل دیا تھا نا. ہاں جی, وہ ظاہر ہے اس قسم کا کوئی لائحہ عمل ہم ایکسپیکٹ کریں ڈیفینیٹلی ان کے آتے ہی سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کا اجلاس ہے, ان کے آنے کے 2-4 دن بعد ڈیفینیٹلی ہوگا. صاحب لاسٹ کویسچن, اور یہ ملک کی سیاست سے ہٹ کے میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. میں نے ایک اور سینئر لیڈر سے رائے جاننا چاہی تھی, وہ آپ کی پارٹی کے نہیں تھے, تو انہوں نے کہا کہ جی میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا. انہوں نے میرے شو میں کامنٹ نہیں کیا. میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ کامنٹ کریں گے. جس طرح آپ ڈیموکریٹ ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام کو جمہوریت کا حق ہے, کیا اسی طریقے سے سعودی عرب یا بحرین کی عوام کو جمہوریت کا حق ہے یا نہیں؟ ہم یہاں سے ریکروٹ کر کے لوگوں کو بھیجیں کہ وہ وہاں پر وہ اپرائزنگ ایک ڈیموکریسی کے لیے ہو رہی ہے اس کو دبائیں, یہ درست ہے یا نہیں؟ یار میں ہر بادشاہت کے خلاف ہوں, وہ سعودی بادشاہت ہو, وہ عرب ملکوں کی بادشاہت ہو, وہ آمریتیں ہوں, یا وہ ٹائی اور سوٹ والی حکمرانی اور صدارت کی شکل میں, وہ سعودی عرب میں ہو, وہ بحرین میں ہو, وہ پاکستان میں ہو. یہ بادشاہتیں اور آمریتیں مسلم امہ کے لیے بوجھ ہیں, اور یہ بوجھ اترے گا, اور اس کو اتارنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا. میں بالکل کلیئر ہوں اس کے اوپر. اور آپ مطلب اب مسلم امہ کے اوپر بوجھ ہے, آپ کی پارٹی کا تو فائدہ ہوا ہے اس بادشاہت کی وجہ سے. اٹ کوڈ بی ویری ڈیفیکلٹ بیک ان 2000. نہیں ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. ایک تو وہ بات ہے جو میں نے کی ہے, ایک ان کا وہ جیسچر ہے سعودی حکمرانوں کا جو وہ پاکستانی ریاست کے ساتھ دیتے ہیں, وہ ایک الگ بحث ہے. وہ تو جب بھٹو صاحب کو ضیاء الحق ہینگ کرنا چاہتا تھا تو سب کو یاد, اور یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ کنگ فیصل ڈن از لیول بیسٹ, لیکن ان کی بات اس وقت نہیں سنی کہ ضیاء الحق صاحب کے امریکیوں کو زیادہ ضرورت تھی اس وقت. اس لیے وہ ایک رول پرو پاکستان سعودی حکومت کا اپنی جگہ موجود ہے. لیکن جب ہم وسیع تر کینوس میں, براڈر کینوس میں بات کریں گے تو ہم اس بات کی سپورٹ کریں گے کہ بادشاہتیں ختم ہونی چاہیے, اور اسی طرح قبضے بھی ختم ہونے چاہیے. جیسے عراق اور افغانستان پر غاصبانہ اور جارحانہ قبضہ امریکی فورسز کا, وہ غاصبانہ بھی ہے اور جارحانہ بھی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں, یہ میری ذاتی رائے ہے کہ افغان عوام کو ریزسٹ کرنے کا اور عراقی عوام کو برابر حق حاصل ہے. اچھا, آپ یہ ایک بات آپ نے اہم یاد دلا دی. آپ کو یقین ہے کہ سعودی عرب بھٹو صاحب کو بچانا چاہتا تھا؟ کیونکہ اس وقت جماعت اسلامی کے چیف باقاعدہ سعودی عرب گئے اور انہوں نے آ کے ایئرپورٹ پر ہی کہہ دیا تھا کہ اب کوئی بھٹو کو نہیں بچا سکتا. وہ سعودی عرب کو آگے آ گئے. مجھے وہ یہ بیان سچی بات ہے یاد نہیں ہے, میں ایسے اس کو اوپر کمنٹ کروں, لیکن وہ تو ایک ایفرٹ کی تھی کنگ فیصل نے. کنگ فیصل پہ ڈاؤٹ نہیں کیا جا سکتا, ان کی جو محبت تھی پاکستان کے ساتھ اس پہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو میں نے بات کی ہے وہ میں نے فلسافیکل تناظر میں کی ہے. بادشاہت کوئی ہو اس کا دور نہیں ہے, بادشاہتوں سے لوگوں کی جان چھوٹنی وہ دور نہیں. ایک سوال اور مجھے یاد آ گیا ہے, کہا گیا کہ جب بھٹو صاحب کا مقدمہ کھلے گا تو پھر خواجہ سعد رفیق بھی بات کریں گے اپنے والد صاحب کی, ساری باتیں ہوں گی. تو آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ جی ہر قسم کا؟ دیکھیں میں ابھی بات کر رہا تھا, ایک میں جگہ سے کھانا کھایا, اٹھ کے آیا تو مجھے کسی نے پوچھا. میرے ساتھ پرابلم یہ ہے, 2-3 باتیں ہیں. مقدمہ تو بھٹو صاحب کے بارے میں 1000 کھلوائے جا سکتے ہیں جا کے. پاکستان توڑنے کا مقدمہ جو ہے اسی سے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ ایک مینڈیٹ ملا مجیب الرحمان صاحب کو, ایک ملا بھٹو کو. بھٹو صاحب پنجاب اور سندھ کے لیڈر تھے, مجیب الرحمان پورے ایسٹ پاکستان کے لیڈر تھے. ٹوٹل ایگریگیٹ ان کا کام تھا. انہیں اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے تھا, انہیں وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا. بھٹو مرحوم یحییٰ خان کے ساتھ اور فوج کے ساتھ حکمران جرنیلوں کے ساتھ مل گئے, اور ان کے گڑھ چوڑ سے پاکستان کے ٹوٹنے میں آخری کیل ٹھونکی گئی. اور انہوں نے عوامی مینڈیٹ کا 71 میں بھی مذاق اڑایا, 77 میں دھاندلی کر کے انہوں نے دوبارہ عوامی مینڈیٹ کو روندا. ان کی ایف ایس ایف پولیس اور اس وقت کی فوج سے انہوں نے گولیاں چلوائی لوگوں چند سیٹوں پر. تو کیوں وائی کیوں وہ خود ایکسیپٹ بھی کر گئے تھے مارشل لاء سے پہلے, اور مان گئے تھے کہ دوبارہ الیکشن ان سیٹوں پہ کرا لیتے. یہ کس طرح کے جمہوری لیڈر تھے کہ جان محمد عباسی صاحب کو انہوں نے اغوا کروا دیا خالد کھرل کے ذریعے. مولانا عبید اللہ انور جو تھے وہ جیت گئے تھے, اور صبح ملک اختر مرحوم جیت گئے تھے. بھٹو صاحب پر ایک اور شو کر لیتے ہیں, مجھے آپ بتا دیں آپ کا لائحہ عمل کیا ہے اباؤٹ کہ اگر یہ کیس آیا ہے اپنے والد صاحب کے لیے آپ کیا لائحہ عمل؟ دیکھیے میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں. انہوں نے تو بھٹو صاحب کو قبر سے نکال کے تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ان کے ساتھیوں نے اپنے سیاسی فائدے کے لیے. سیاستدانوں کی فیٹ عدالتیں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی. سیاستدانوں کی قسمت اور ان کے مقام کا فیصلہ قومیں کرتی ہیں اور تاریخ کرتی ہے. قوم نے تو بری ذمہ کر دیا. نہیں, قوم نے کوئی بری ذمہ نہیں, یہ غلط بات ہے. آج تک بھٹو کے نام پر ووٹ لیتی ہے پیپلز پارٹی. کب آئی ہے بھٹو کے نام پہ پیپلز پارٹی؟ بھٹو کی زندگی سے لے کے آج تک میجورٹی, کب کلیئر میجورٹی لیا انہوں نے مجھے بتایا. اگر بھٹو صاحب کی بھی اگر 20 سیٹیں ڈسپیوٹڈ تھی تو بھٹو صاحب ان 20 سیٹوں کے باوجود 2/3 میجورٹی لے گئے تھے. کب 2/3 میجورٹی لے گئے تھے؟ اگر ان بھٹو صاحب نے آؤٹ آف 200 152 سیٹیں لی, آؤٹ آف 200 152 سیٹیں لی. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, تو بھٹو صاحب کی اناؤنسمنٹ تھی, سرکاری اناؤنسمنٹ. اگر وہ 20 سیٹیں آپ نکال دیں تب بھی بھٹو صاحب سمپل میجورٹی سے زیادہ لے گئے. بالکل نہیں تھا.
جو لوگ اس وقت اس کمپین کو دیکھا ہے پی این اے کی تحریک میں، ہزاروں لوگ پی این اے کے جلسے میں ہوتے تھے اور درجنوں کے حساب سے لوگ پیپلز پارٹی کے جلسوں میں ہوتے تھے، اور یہ ایکٹروں اور ایکٹریسوں کی مدد لیا کرتے تھے اپنے جلسوں میں، انہیں کہیں کریں ڈینائی اس کو۔ میں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں نے پورے انٹیریئر سندھ میں شو کیا اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کی کچھ کانسٹیٹیوئنسیز میں بھاولپور کے آس پاس جا کے شو کیا۔ میں نے کہا کہ جی آپ خوش ہیں حکومت کی کارکردگی سے؟ انہوں نے کہا جی حکومت کی پیپلز پارٹی کی حکومت کی۔ انہوں نے کہا سخت ترین مایوس ہیں، برا بھلا کہا حکومت کو۔ میں نے کہا ووٹ کس کو دیں گے؟ فرمایا ووٹ بھٹو کی امانت ہے، یہ عوام نے کہا۔ تو کیا بھٹو زندہ نہیں ہے عوام میں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو کو زندہ کیا؟ بھٹو ایک ولن تھے پاکستانی تاریخ کے، ان کو ہیرو بنایا ضیاء اللہ کے مارشل لاء نے۔ جب بھی کوئی فوجی مارشل لاء کسی سیاستدان پہ ظلم کرے گا، سیاستدان برا ہوگا یا اچھا، وہ شہید بنے گا اور مارشل لاء لگانے والا مرتد قرار پائے گا، یہ تاریخ کا فیصلہ۔ سیاست میں خاندانی جو حساب کتاب ہے وہ ضیاء اللہ کی وجہ سے آیا؟ کیا خاندانی حساب کتاب؟ کہ جی خاندانی بن گئی نا سیاست کے۔ بھٹو صاحب تھے تو بھٹو صاحب مظلوم بن گئے تو ان کی بیٹی کو پھر لوگوں نے ووٹ دینا شروع کیا، بیٹی چلی گئی ہیں، شہید کر دیا گیا۔ تو نہیں، یہ اس وجہ سے یہ ٹرینڈ جو ہے یہ سب کانٹیننٹ میں ہر جگہ موجود ہے، یہ بنگلہ دیش میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں ایسے خاندان نہیں تھے نا، وہاں تو گاندھی خاندان ایک ہم نے دیکھا کہ بن گیا تھا ٹرینڈ۔ پاکستان میں تو ٹرینڈ نہیں تھا نا، اگر بھٹو صاحب کو پھانسی نہ دی جاتی تو کیا خاندانی ٹرینڈ آتا؟ نہیں، ٹرینڈ تھا نا جی۔ بھٹو مرحوم کے والد شاہ نواز بھٹو جو تھے وہ بھی حکمران طبقے سے ان کا تعلق تھا، وہ پاکستان بننے سے پہلے تھا، تو حکمرانی ان کے خاندان میں موجود تھی، اس کا ضیاء الحق سے کیا تعلق؟ سعد صاحب آپ نے پورے شو میں مجھے بڑے آنیسٹ آنسرز دیے اپنی پارٹی لیڈرشپ کے حوالے سے، اپنی پارٹی کے حوالے سے۔ تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ شکریہ۔